تو آج میں جن کو میں نے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ میرے بہت زبردست استاد ہیں. ڈاکٹر شاہد قریشی ان کا نام ہے, PhD ہیں ان انٹرپرینورشپ فرام جرمنی. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ نے ذوق بٹن ہینڈ کو دیکھ کے پردہ چہرے سے اٹھا. اب یہ اتنی پرانی اردو کہاوت ہے لیکن یہ ڈائریکٹلی آگے مارکیٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہے. تو اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی پرسنل ٹرمینالوجیز ہیں, یہ لوگ بس پہ چڑھ کے نا جی, اور وہ چنے کی دال بیچنے سے پہلے نہارے کو تھوڑا تھوڑا چکھاتے ہیں, تھوڑا سا ہاتھ پہ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد اس دال کی تعریف بیان کرتے ہیں, دال بڑی ودیا, وہ دال ایسی, اور پھر کہتے ہیں جیسا سوچی پیا ہو بندہ گیا. ہمارے سسٹمز بنائے گئے نا, IT سسٹم, ERP سسٹمز, وہ انسان کو باندھنے کے لیے بنا دیے گئے ہیں, تو قیدی بن گئے. 3 چیزیں ہم کہتے ہیں, انوویٹو, ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو اور کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر. ٹھیک ہے. تو جو اس کو دائرہ ملا ہے نا اس کو اپنے باس کی طرف سے, اس دائرے میں وہ کیلکولیٹڈ رسک لے لیتا ہے اور وہ اپنا سمجھتا ہے اس کام کو, اس کو ہم انٹرپرینور کہیں. 6 سال سے ہم نے مرغی خریدی نہیں, برائلر مرغی, اور ہم الحمدللہ اسی پانی جو آتا ہے ٹینکر میں, اس کا جو فالتو پانی بیتھ روم کا, کچن, وضو کا بچ جاتا ہے, اسی کسی ایریگیشن کر لیتے ہیں. تو میرے بچے دارالعلوم کراچی پڑھتے ہیں اور ہم بیمار بھی نہیں ہوئے جب سے برائلر پہ گئے. تو انٹرپرینورشپ کی لائف سٹائل, انٹرپرینورشپ کی ایک اور قسم ہے. کوٹیشن آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ ڈونٹ بائی واٹ یو گیٹ آن رینٹ, ڈونٹ رینٹ واٹ یو کین بارٹر, ڈونٹ بارٹر واٹ یو گیٹ آن لون, اینڈ ڈونٹ گیٹ آن لون واٹ یو کین گیٹ فار فری. اور اس پرنسپل کو میں نے بھی بہت یوز کیا, مجھے بڑا فائدہ ہوا. تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ یہ ہمارے ذہنوں سے جو ایک یہ کنفیوژن ہے وہ نکال. میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ, تو محاورت ہے نا, باقی دورا جی بھی کر لیتے ہیں, بٹھان بھائی بھی کر لیتے ہیں, اور جو سمجھدار باشعور آدمی ہوگا وہ کوشش کریں. کوئی بھی ادارہ ہو, دینی ہو دنیاوی ہو, میرے خیال میں جو اس کا جو پوٹینشیل ہے نا 30-40% سے زیادہ یوز نہیں ہو رہا. فلک نے عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں, نہیں خبر رسم بندہ پروری کیا ہے. دس از امپیکٹ کاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف امپیکٹ کاسٹ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ امپیکٹفل کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو ملوائیں, ان کے فریم ورکس کے بارے میں آپ جانیں, اور آپ یہ جانیں کہ ایز این انڈیویجول وہ لوگ کس طریقے سے یہاں تک پہنچے اور آپ کیسے سوسائٹی میں ایک زبردست امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس امپیکٹ کاسٹ کی ایپیسوڈس میں عموماً میں انہی لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں جن سے میرا ایک تعلق ہوتا ہے, جو یا تو میرے استاد ہوتے ہیں, ہم نے ساتھ کام کیا ہوتا ہے. تو آج میں جن کو میں نے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ میرے بہت زبردست استاد ہیں. ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. بالکل دنیا جیسے چل رہی ہے اس کے اپوزٹ کیسے سوچا جاتا ہے اور کیسے کام کیا جاتا ہے, وہ سارے فریم ورکس ہم نے ان سے سیکھے. ڈاکٹر شاہد قریشی ان کا نام ہے, PhD ہیں ان انٹرپرینورشپ فرام جرمنی. IBA میں بہت عرصے انہوں نے سرو کیا, پھر گفٹ یونیورسٹی میں سرو کیا, اور ان کا اپنا بھی ڈاکٹر شاہد قریشی اسکول ہے آن لائن انٹرپرینورشپ کا. تو میں سر کو بہت زیادہ ویلکم اور خوش آمدید سر, آپ آئے, آپ نے وقت نکالا. جی عمیر صاحب, ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اٹس آلویز بین گڈ ٹو ٹاک ٹو یو. الحمدللہ. جی سر, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے وقت نکالا. آپ ماشاء اللہ ہماری آڈینس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. اور سر کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ سر بہت ہی کلچر والے انداز میں, جو ہمارا لوکل کلچر ہے اس میں آپ کو ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ چیزوں کو سمجھاتے ہیں, تو پھر چیزیں سمجھ میں آنا آسان ہو جاتی ہیں, اور چیزوں کے وسیع معنی سر نے ہمیں سمجھائے. جیسے جب ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ یار کوئی نیا بزنس کی بات ہو رہی ہے, کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیز کی بات ہو رہی ہے, لیکن سر نے ایک بہت ہی وسیع مطلب ہمیں سمجھایا انٹرپرینورشپ کا. تو میں چاہوں گا سر پہلے آپ انٹرپرینورشپ کا مطلب ہمیں بتائیں, اور پھر آپ اپنا تھوڑا سا پرسنل اسٹوری اور بیک گراؤنڈ بھی ہمیں سمجھائیں. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ جی. یہ ذرا ویسے تو فرینچ ورڈ ہے تو ہم او سے کہتے ہیں, بولنا چاہیے انٹرپرینورشپ. ذرا مشکل ہے لیکن تھوڑا سا 5-6 دفعہ بولنے سے تو ہم کچھ ٹائم اس پہ گزارتے ہیں. پنجابی میں اونترا کہتے ہیں, تو انٹرپرینورشپ. تو ویسے تو یہ لفظ فرینچ ہے اور یہ اس کا ماخذ ہے, اور یہ اٹ سیمز کہ نئی چیز ہے, لیکن یہ بہت پرانی چیز ہے. جب سے انسان بنے, یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فینامنا. تو انٹرپرینورشپ ایک سوچنے کا انداز ہے, ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے.
اور اس کو جو ماڈرن ڈیفینیشنز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ pursuing an opportunity irrespective of the availability of resources. آپ نے کوئی موقع ہے اس کو فالو کرنا, پرسو کرنا, اسباب ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس اپرچونٹی میں پیسہ بھی ہے, سوشل بھی ہے, اس میں آپ کو اچھا اسکول کھولنا ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں آپ اچھا اسپتال کھولنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہے, اس اپرچونٹی میں آپ کہتے ہیں یار یہ پڑھانے کا یہ سسٹم بہتر کر لیتے ہیں, ایک شادی کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں جو کھانا پیش کرنے کا انداز بدل دیتے ہیں ہم ذرا, اس طرح پیش کرتے ہیں, تو وہ بھی انٹرپرینورشپ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ اس میں نیو وینچر کریشن بھی ہے, اس میں فیملی بزنسز بھی ہیں, اس میں کسی کام کو اور انوکھے طریقے سے کرنا بھی ہے, سادہ طریقے سے کرنا بھی ہے, آسان طریقے سے کرنا بھی ہے, کم خرچ سے بھی کرنا ہے. تو یہ اس ایک اچھے ماں باپ, ایک اچھی پیرنٹنگ کو کریٹو طریقے سے کرنا, اس کو بھی ہم اس انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن میں لے جاتے ہیں. تو ایک ڈرائیور ہیں وہ اپنی گاڑی کو مینٹین رکھتے ہیں, ڈرائیونگ کے لیے ایسی ٹپس یوز کرتے ہیں, وہ خوش اخلاق ہیں اور کریٹو ہیں, انوویٹو ہیں اور کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہیں. تو یہ خوبیاں کہیں بھی استعمال کر لیں. تو یہ ایک تو یہ ہمارا تو میرا جو تعارف آپ نے پوچھا, تعارف یہ ہے کہ سر ہم سب طالب علم ہیں. ہاں جی, ہمارا تعارف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کون ہیں ویسے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, ہم بتائیں تمہیں کیسے بنایا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, ہاں جی ہم اچھلتے ہوئے پانی تھے. آئی واز اے ڈراپ آف واٹر, تو وی ور اے ڈراپ آف واٹر, اور وہ پانی کا ڈراپ ہے, بیٹھا ہوا ہے, چل رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. تو ہم تو یہ تھے اور مستقل سیکھنے والے ہیں. اور جو ڈگریاں ہیں وہ بھی آئی تھنک اس رستے کی نعمتیں بھی ہیں, لیکن بعض دفعہ زحمتیں بھی ہیں. نعمتیں یہ ہیں کہ بعض دفعہ غلط سیکھنا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے, تاکہ پھر چوٹ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے غلط سیکھا تھا. تو مکس ہے, تو ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور انجینئرنگ سے تعلق رہا, پھر مینوفیکچرنگ انجینئرنگ سے تعلق رہا, پھر MBA بزنس ایڈمنسٹریشن سے مینجمنٹ سے تعلق رہا, پھر PhD انٹرپرینوریل سائٹ پہ کرنے کا موقع ملا. تو اس سب میں ہم کسی کی نفی نہیں کریں گے, لیکن ان چیزوں میں کریٹیوٹی اور انوویشن بہت زیادہ پیدا کی جا سکتی تھی, اور وہ ہمیں ایک لحاظ سے گلا کہہ سکتے ہیں ان اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے بھی ہے کہ ہم اس کو روایت سے پڑھتے آئے, تو کاش ہم اس کو بہت انوویٹو انٹرپرینوریل کام کر لیتے. تو تھوڑا سا تعارف ان لرننگ کا تعارف ہے کہ آئی ایم این ان لرنر اینڈ آئی ایم اے لرنر. تو اب ہمیں معلوم ہوا تو زندگی اسی کا نام ہے. تو یہ مختصر سا تعارف ہے, اور ارادے بھی آپ پوچھ لیں. ٹھیک. سر مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کا ویژن ہے اس کام کو لے کر, کہ ماشاء اللہ آپ نے پہلے مینوفیکچرنگ انجینئرنگ, دین پھر لم سے آپ کا MBA, پھر آپ باہر چلے گئے پڑھنے, اور ایون آپ کی اسکولنگ بھی US سے تھی, اور پھر ایک دم سے آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف آئے, اور پھر اور اب آپ اپنے پرسنل جو آپ کے یہ ڈاکٹر شاہد قریشی اسکول ہے اس کے ذریعے جو آپ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو تھوڑا سا ایک ٹرانزیشن بھی ہمیں بتا دیں کہ ٹرانزیشن کیسے ہوئے, ناؤ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ماشاء اللہ جی, عمیر صاحب جزاک اللہ. اس میں نے لک بیک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید بچپن سے ہی ایسے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے نا ویسے ہر ایک کو بے چین ہی بنایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا کر دیتے ہیں نا اس میں اپنی روح ڈالتے ہیں, اپنی علم کی بوند ٹپکا دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی تو کریٹو ہے نا. اللہ پاک ایک دفعہ جو کام کر لیں دوبارہ تو کرتے نہیں ہوں. آج کا جو دن گزرا یہ قیامت تک نہیں آنا, یہ جو لمحے گزر رہے ہیں نا یہ لمحے کبھی نہیں آنے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنا سایہ بنایا ہے, اپنے امیج کی ایک شکل ہے, ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی ہے, تو ہم بھی ایسے ہی بے چین ہیں. وہ اصل میں ہماری اس بے چینی جو ہے نا وہ اس عصر حاضر کے لوگوں سے انڈسٹریل صنعتی انقلاب کے بعد برداشت نہیں ہوئی. تو اسٹینڈرڈائزیشن, انہوں نے انسانوں کو اسٹینڈرڈائز کرنا شروع کر دیا, اسکول کالج یونیورسٹی نے. تو میری کہانی بھی ایسی ہے کہ بچپن سے مجھے یاد ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں لگتا تھا کبھی. امریکہ میں اسکول میں پڑھا 1 سال 2-3 سال, اس میں ذرا تھا کہ کریٹیوٹی اپنی مرضی کی چیزیں کرنی اور بغیر کتابوں کے گھر آنا. اس کے بعد پاکستان کے اسکولوں میں, پھر کالج میں, پھر انجینئرنگ میں, پھر MSc انجینئرنگ میں, ایون PhD میں جو بھی ہم پڑھتے تھے وہ اپنے اوپر میں زبردستی کر کے, اپنے اوپر مشقت کر کے, اور اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں ڈال کر. تو وہ ایسی چیزیں بہت کم ہیں, ایسے دن بہت کم ہیں
جس میں شوق سے پڑھا ہو, شوق سے کام کیا ہو. تو چونکہ محنت کی عادت تھی لیکن میں نے لک بیک تو یہ جو ٹرانزیشن ہے اس میں الحمدللہ میں اپنے والد کو, اپنے نانا ابو کو, دادا ابو کو یا کچھ بڑوں کو ایسا دیکھا کہ وہ کریٹو تھے. تو وہ ہمیں نا ہمیں جب پڑھتے تھے, اسکول جاتے تھے, وہ کریٹیوٹی کا بٹن آف کرنا پڑتا تھا. ہم رٹا لگا رہے ہیں, جب واپس آتے تھے ابو کو ایڈونچر کرتے ہوئے دیکھتے تھے, ادھر آتے تھے. تو چونکہ امیوں کو بھی مسئلہ تھا اس زمانے میں, ابھی بھی ہے, ہر امی ابو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر, انجینئر. تو یہ اب تو کم ہو گیا. تو وہ اس چکر میں وہ والدین بھی, والدہ ان پرٹیکولر, وہ چاہتے تھے کہ نمبر, گریڈز, میمورائزیشن. تو ہم دو شخصی, 2 پرسنالٹیز کے ساتھ بڑے ہوئے, اور پھر وہ جو پڑھنے والی نمبر والی شخصیت جو ہے نا وہ غالب آتی چلی گئی. تو ہماری شرارتیں, کریٹیوٹی, ایکسپیریمنٹ, ایڈونچر, تو سوئمنگ کرنا, مختلف زبانیں سیکھنا, سبزی منڈی جا کر چیزیں خرید لینا, چھوٹے, یہ کم ہوتے چلے گئے. تو وہ بھی انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو وہ انجینئرنگ بھی کر لی. تو جب ہم جاب میں گئے تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا کام تو صرف سائن کرنا ہے, اور وہ پلانٹ چل رہا ہے, اور جو پرابلم سالونگ تو نیچے والے لوگ کرتے ہیں. تو پرابلم سالونگ میں بھی انجینئرز کا کام منیمل تھا. تو پھر وہاں سے چونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو ایم ایس سی انجینئرنگ میں چلے گئے. تو ایم ایس سی انجینئرنگ بھی اسی روٹین سے, تھوڑا سا فرق آیا, تنوع تھا, گورے تھے, جرمنس, برٹشرز, ایسے لوگ پڑھانے والے تھے. سٹائل تھوڑا سا بدل گیا, لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اوور آل وہی شخصیت تھی کہ ہم نے جاب کرنی ہے, ہم نے روٹین کا کام کرنا ہے. اور اسی طرح کام کرتے کرتے اپنی جاب جو میری پہلی کیپکو میں آئی, وہاں پر چینجز شروع ہوئی. وہاں پر ہم نے دیکھا عمیر صاحب کے جو ہمارے ساتھ جو بڑے تھے, سینئرز, جو برٹشرز تھے, وہ مشورہ کرتے تھے, وہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے, لوگوں کو امپورٹنٹ سمجھتے تھے. تو اس چیز سے ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں. یعنی ہمارے واپڈا میں ہمیں یاد ہے کہ ہمیں ہمارے جو ملنے آتا تھا, وہ ہم کسی بڑے کو جاتے تھے, وہ بیٹھا رہتا تھا, ہم کھڑے رہتے تھے. تو وہ جو کلچر تھا نا ہائرارکی کا, وہ اس کو برٹشرز نے کافی مینیمائز کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑی لرننگ ہوئی میرے لیے. تو 5 سال میں ہمارا, تو وہاں سے ایک ڈفرینٹ شاہد ابھرنا شروع ہوا کہ لوگوں سے محبت بات کی جائے, لوگوں سے مشورہ کیا جائے, لوگوں کو رسپیکٹفلی نام سے بلایا جائے. آپ نے جونیئر ٹیکنیشین کو اوے کہہ کر نہیں بلانا, صاحب کہہ دیا جائے. تو یہ ایک چینج آئی, اور اس چینج میں ہمارا دعوت و تبلیغ سے کا بھی تعلق ہے کہ وہ بھی تبلیغ میں جانے کا موقع ملا, تو وہاں بھی پتہ چلا کہ انسان امپورٹنٹ ہے. تو یہ انٹرسٹنگ چینج یہ تھی کہ دین سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا, اور برٹشرز سے بھی. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یار کمال ہے. لیکن یہ میرے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں دیٹ واز مسنگ. تو وہاں سے پھر ہمیں یہ خیال ہوا کہ ایم بی اے کر لیتے ہیں, تاکہ مینجمنٹ سیکھ لیں گے. تو یہ جو کام ہے یہ تو اصل میں مینجمنٹ ہے, اور ہمارے یہاں انجینئرنگ کی ایسا جتنی ضرورت نہیں ہوتی, زیادہ تر مینجمنٹ ہوتی ہے, بندوں کو, ریسورسز کو. تو اس چیز نے لمس میں لے گیا. تو لمس کے اندر بھی ہمارا یہ خوش فہمی تھی کہ مینجمنٹ سیکھیں گے, اور کچھ سیکھی بھی. لیکن وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ مینجمنٹ کا جو مطلب ہے وہ جارگنز ہیں, خوبصورت الفاظ ہیں, بڑی سوچ ہے, میتھمیٹیکل ماڈلنگ ہے. یعنی چیزوں کو کوانٹیفائی کر کے بڑے پیمانے پر مشکل اور پریزنٹیبل بنا کے پیش کرنا. تو ہم تو یہاں پر بھی مجھے یاد ہے کہ وہ پھر وہی پرابلم آیا کہ پڑھنے میں وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا تھا. لیکن اشفاق احمد صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ استاد محترم کا کام کیا ہے, استاد کا کام یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کا شوق پیدا کر دے. ہارورڈ کے ہمارے استاد ہیں ٹام ڈے لانگ, وہ کہتے ہیں نیور ٹیل یور اسٹوڈنٹس آئی نو مور دین یو, ٹیل دیم آئی لو مائی سبجیکٹ. پیارے بچوں آؤ مل کر پڑھیں گے, ہم مل کر پڑھتے ہیں. تو یہ چیز مطلب پورے کیریئر میں مسنگ ہے ایکچولی. تو وہ ہم ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو ان کو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نا ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ میری کہانی ہے کہ وہ میں ریزائن کر کے بھی آ گیا, اور بہت کاسٹ, اپرچونٹی کاسٹ بہت ہائی تھی. لیکن یہ ہمیں وہ تشنگی اس سینس میں نہیں ملی کہ میرا شوق, مجھے بائی فورس مجھے پڑھنا پڑا. اور کچھ چیزوں کا تھوڑا سا شوق ہوا بھی, بیچ میں چند ایک ٹیچرز ایسے انٹرسٹنگ آئے, اور پھر یہاں سے میرا جو سفر ہے وہ انٹرسٹنگلی آگے بڑھتا ہوا. ایک یونیورسٹی کی فاؤنڈنگ سے شروع ہوتا ہوا جرمنی میں میری پی ایچ ڈی جو تھی. تو وہ جو ڈار صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسی یونیورسٹی بناتے ہیں
جہاں پہ میری طرح کے لوگ ہوں. تو وہ ٹریگر ہو گئی چیزیں. ڈار صاحب کون ہیں؟ ڈار صاحب جو ہیں ایک گفٹ یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں. تو وہ 2004 میں ان سے ملاقات ہوئی تھی لمس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے بزنسز ہیں, ہم ایک اور بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں, لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا ذرا انوویٹو کرتے ہیں, ہم روٹین والا کام کرتے نہیں ہیں. تو ہم یونیورسٹی اندر بہت ہیں, ہم ایسا کام کریں گے جو, تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یار میری طرح کے بندے کیسے بنیں گے. میں میٹرک پاس ہوں, میں لمز آئی بی فاسٹ کے بندوں کو ہائر کر لیتا ہوں. تو ایسا کام کیا ہو سکتا ہے, تو ایسی پڑھائی کیسے ہوگی. اب وہ چونکہ میں مختلف مراحل دیکھ چکا تھا تو اٹ ٹریگرڈ می, اور میں نے کہا یار میں کسی بڑی کمپنی کے لیے جا کر کام کروں مینیجر, تو کتنا مزہ آئے گا. اور مطلب میں کام کر بھی چکا ہوں کیپکو میں, تو وائی ڈونٹ وی ڈو این ایکسپیریمنٹ. وہ 4-5 مہینے سوچا, پھر ہم ان کو جوائن کر گئے. تو وہاں سے نا جی وہ میری جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں نا وہ باہر نکلنی شروع ہوئی. تو مجھے پھر وہ تیزی سے ریکور ہوئی کہ میرے ابو نے تو ایسا کیا تھا, وہ ایڈونچرس تھے, میرے دادا ابو بھی ایسے تھے, اور تبلیغ میں بھی ہم جاتے ہیں وہ بھی یہی سکھاتے ہیں, سادگی, عاجزی, انکساری, محبت, مشورہ, ہاں جی, لین, ایجائل, ہاں جی, ایفیکچویشن کا ہم تذکرہ کریں گے. یہ تو ساری ادھر ہیں یار. تو یہ تو ابھی الفاظ نہیں ملے تھے. تو وہاں سے پھر گفٹ میں رہا 2 سال, اور پھر وہاں سے اس شوق نے کہ یار اس کو سیکھتے ہیں مزید. جرمنی جانے کا موقع مل گیا, تو وہاں سے پھر انٹرپرینورشپ. تو جرمنی بھی اچھی جگہ ہے, لیکن ونس اگین یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ پرانے روایت سے چل رہے ہیں. تو اللہ نے کرم کیا کہ 1-2 اچھے لوگ مل گئے, اور وہاں سے پھر آزادی مل گئی. تو جرمنی کی PhD آزادی والی ہوتی ہے, اپنی خود ریسرچ کریں, خود پڑھیں, خود کام کریں, اٹس یور پرابلم. تو اس آزادی کے اندر جب جگہ ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا امریکہ میں اور کینیڈا میں, جہاں سے پھر ہمیں وہ الفاظ مل گئے جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے تھے. وہ لیکن جس سے کرتے ہوئے ہمیں اجازت نہیں تھی, جس کو انکریج نہیں کیا جا رہا تھا, اس کے الفاظ مل گئے, لینگویج مل گئی. تو یہ جو مختصر سی کہانی ہے, معذرت لمبی ہو گئی, تو وہ جو کہانی ہے وہ بیسیکلی آپ کی بھی کہانی ہے. وہ یہ ہر زندہ انسان ایسا ہی ہے, وہ کریٹو ہے, وہ انوویٹو ہے اگر وہ زندہ ہے. اگر وہ زندہ ہے, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے, تن بے روح سے بیزار ہے حق. تو یہ مختصر سی کہانی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر بچے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی کہانی بنائی ہے, ڈسکور کرنا, کریٹو ہونا, ایکسپیریمنٹ کرنا. جی جو نہیں کر رہا وہ تو فوت ہو چکا ہے. صحیح. تو یہ تو آپ کی ٹرانزیشن کی سٹوری ہو گئی. ناؤ ان سارے ایکسپیرینسز کے بعد آپ دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں تھرو یور جو آپ کا پروجیکٹ ہے؟ اس میں صاحب یہ بھی آئی تھنک اس میں نا والدین کا رول بہت ہے, دادا دادی کا, نانا نانی کا. اور ونس اگین میں شکر گزار ہوں میرا جو ٹائم تبلیغ کے ساتھ گزرا, اس نے نا ہمیں یہ چیز آفر کی, کہ سوچ پیدا کی کہ ہم کیسے نوبلٹی. تو مجھے یاد ہے کہ میں لمز میں MBA کر رہا تھا, تو ہمارے ماموں مسجد میں نماز پڑھ کر نکلے. تو وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں, تو انہوں نے اپنے دوست سے تعارف کرایا کہ یہ دیکھیں 37 سال کی عمر میں MBA کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے منہ سے نکلا, میں نے کہا جی ہم نے قوم کی خدمت کرنی. تو میں پھر بعد میں سوچنا کہ یار یہ تو ہم نے ذرا بچوں والی ایک بات کر دی, لیکن وہ بچوں والی بات نہیں تھی. وہ لگتا ہے کہ ہماری امی اور ایسی نظمیں اور ایسی والد کو دیکھتا تھا, اور ہم جب دعوت کے کام میں نکلتے تھے تو امت پناہ, امت کا غم, تو یہ الفاظ کا منہ پر آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں, ٹیچرز ہیں, اپنے بچوں سے یہ کلوائیں, یعنی ارادے کروائیں کہ ہم انسانوں کی خدمت کرنی ہے, امت کا غم کھانا ہے. تو وہ یہ تو وہاں سے پھر جو ہے میں تو وہ اس چیز نے ہمیں نا ایک نوبیلٹی دی, ایک فائٹنگ سپرٹ دی, اور اس فائٹنگ سپرٹ سے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی مدد بھی ملتی رہی. اور میں تو اس کا آغاز یہ ہوا کہ IBA کراچی میں میں جو انٹرپرینورشپ پڑھا رہا تھا, تو وہاں پر ہمیں فون آیا, قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی ناہید شاہ صاحبہ, ان کا فون آیا کہ آپ ایسے لوگوں کو جو سندھ کے ہیں اور جو کراچی کے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں, لیکن وہ دے آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ اے جاب, اور اپنے آمدنی نہیں ہے ان کی, ان کو کیسے آپ ڈیل کریں گے؟ آپ IBA کراچی میں تو
ان لوگوں کو لیتے ہیں جو اے لیول میں اچھے نمبر ہیں اور ایڈمیشن ٹیسٹ میں ہیں اور پیسے بھی ان کے پاس کافی ہیں. تو ان امیروں کو تو آپ امیر بنا رہے ہیں, غریبوں کو کون دیکھے گا. تو وہ سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل تھی, تو بہت ڈفرینٹ خاتون تھیں اور بہت درد مند تھیں, اور انہوں نے ہم سے بات کی, ہم سے یہ سوال پیش کیا, ہم نے ان کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ ان کے لیے کورس ہم آفر کر دیتے ہیں 4 مہینے کا, سیچرڈے سنڈیز کو دن کے اوقات بھی ہوگا. تو وہ کورس کے لیے سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے فنڈنگ دے دی 120 لوگوں کو. تو وہاں سے نا جو میری وہ جو خوابوں کی تعبیر تھی کہ اسکول کالج یونیورسٹی جو ہے وہ 4 سال 10 سال 16 سال کے بعد بھی ایک آدمی کو مانگنے والا بناتا ہے, تو الحمدللہ وہ 4 مہینے کے اندر ہی وہ لوگ ڈفرینٹ ہو گئے. ڈفرینٹ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ان سے محبت کی جا رہی تھی, ان کو نیم پلیٹس دی جا رہی تھیں, کورس پیک تھا, کھانا کھایا جا رہا تھا, ان سے پنجابی اردو سندھی انگلش مکس کر کے باتیں کی جا رہی تھیں, IB کراچی کے پلیٹ فارم پہ بات کی جا رہی تھی. ان کو سیلف ایفیکیسی, ان کی خود ہی ان کو امپورٹنس مل رہی تھی, اور ان لوگوں کو چھوٹے کاموں پر آمادہ کیا جا رہا تھا. اور ایفیکچویشن تھیوری جس سے میں متعارف ہوا تھا اور جو پتہ چلا تھا یہ تو ہماری اپنی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس سے شروع ہو جائیں, جو آپ کے پاس ہے اس سے کام کر لیں. تو وہ چند مہینوں میں ہی لوگوں نے 5-10 بہت ملینئر نہیں بنے, اپنے ارد گرد چیزیں نظر آنے لگی. تو وہ ایک میجر چینج تھی, اور اس میں نا پھر وہ میرا رول گفٹ کا جو 2 سال کا اسٹے ہے اس نے بھی رول پلے کیا. تو ہم سب طالب علم ہیں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روٹ کے ذریعے میری سکھا رہے تھے, اور لمس سے بھی ہم نے سیکھا, پھر ان لرن بھی کرنا پڑا, تو وہ بھی ضروری تھا ان لرن کرنا. تو وہ جو 120 لوگوں کو جن کو اس پروسیس سے گزرے ان سے ہمارا تعلق قائم ہوا, دے اسٹارٹیڈ فیلنگ امپورٹنٹ. اور وہاں سے پھر جب یہ اس کی فنڈنگ ختم ہو گئی تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب کیا کریں. پھر ہم نے کہا کہ یار اگر میں اس پروگرام کو خود نہیں بھیج سکتا تو مجھے انٹرپرینیورشپ پڑھانا بند کر دینا چاہیے. تو پھر ہم نے کہا کہ یار ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے تو 120 لوگ بغیر پیسے کے آئے تھے, تو ہم نے کہا یار ہم IBA تو لاکھوں روپیہ لیتا ہے, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ آج کل لاکھوں میں ہے, تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس کی قیمت 15-20 ہزار رکھ دیتے, اور ویکنڈس پہ جو آئیں گا تو وہ ہم نے سیل کرنا پڑا. اور ہمیں کیونکہ IBA سے ایک عام آدمی کو اس کا علم نہیں تھا, تو الحمدللہ وہ کرتے کرتے PhD لوگ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ تیار ہو گئے, تو وہ ہم نے وہ انٹرپرینورشپ خود اپلائی کی. تو وہاں سے پھر آغاز ہوا, اور یہ ہمیں اس وقت ٹرانسفارمیشنل پاور معلوم ہوئی کہ یار اتنی چینج آ سکتی ہے 3 مہینوں میں, 4 مہینوں میں, 5 مہینوں میں. اس کے سوچنے کا انداز, قوت فکر, عمل, اخلاق, اور وہ ایک ڈفرینٹ آدمی بن سکتا ہے اگر اس سے محبت ہمدردی اس کو صحیح رخ مل جائے. تو وہ بنیاد بنی, اور اس بنیاد کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے بورڈ آف ایڈوائزرز تھے IBA کے, تو اور انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکچولی ویژن کیا ہے. میں نے کہا سر اس کا ویژن ہمارا نا بڑا ہوتا جا رہا ہے, اور اس زمانے میں سلمان احمد صاحب سے بھی ماشاءاللہ ان کا بھی حصہ ہے, انہوں نے بھی ہمیں سوچنا سکھایا کہ بھئی امت کا غم کرو اور بڑے پیمانے پہ کرو. تو وہ نا میرے منہ سے اس دن یہ پھر نکل گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو 200-250 یونیورسٹیز ہیں نا, ان کے جو ٹیچرز ہیں نا, VCs ڈینز ٹیچرز ہیں, ان کو یہ آگاہی دی جائے اور پھر اسکولوں کالجوں تک پہنچا جائے. تو وہ جو یہ جو الفاظ نکلے ہیں, یہ انہوں نے کہا کہ then just do it. ڈاکٹر صاحب why are you waiting, just do it. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہم نے پیسے بھی نہیں مانگے, نہ ہم نے ان سے پیسے مانگے. تو یہ ایفیکچویشن کی پاور ہے کہ ہم نے ان کا کرو, انہوں نے بھی نہیں کہا کہ پیسے ہم دیں گے, اور نہ میں نے کہا کہ مجھے پیسے دیں گے. اور پھر وہ جو سفر شروع ہوا ہے 12 سال کا, اس سفر میں ہم ہزاروں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ لوگوں تک پہنچے ہیں, بالواسطہ لاکھوں تک, اور وہ بغیر پیسے کے پہنچے ہیں. اس میں ٹریولنگ بھی ہوئی, پشاور, بلوچستان, مالکنڈ, کشمیر, پنجاب, یعنی پیسے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, یعنی IBA کے پیسے خرچ نہیں ہوئے, پیسے ارینج ہوتے گئے, ریسورسز فالو کرتے رہے, اور اپنی دنیا یہاں بنتی گئی. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ اسکول کالج یونیورسٹی پاکستان کے, اسلامی ملکوں کے اور باقی دنیا کے بھی وہ بدل جائیں, اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں اس کے مصداق بن جائیں. سر تو جو وسعت ہے انٹرپرینورشپ کے لفظ میں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ پیرنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو مجھے اس سے ایک بات جو سمجھ میں آئی آپ کے ساتھ رہ کے
کہ entrepreneurship is not related to just making money or doing a business. یعنی کیا ایک ملازم بھی اپنی جاب پہ رہتے ہوئے اس کے لیے انٹرپرینورشپ کرنے کے لیے کیا اس کو نوکری چھوڑنی پڑے گی, یا وہ اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے بھی ان پرنسپلس کو یوز کر سکتا ہے؟ جی عمار صاحب جزاک اللہ. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے نا جی وہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے بنائی ہے کہ وہ نا یہ انٹرپرینورشپ کی مختلف کئی شکلیں ہیں. اب ہر آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شکل کا ہو, تنوع بہت زیادہ ہے. اور اس میں تو جو انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن ہے اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے مائنڈ سیٹ, اور اس مائنڈ سیٹ کا اظہار کہیں بھی ہو جائے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا امپلائی ہے وہ اگر اپنے کام کو ایمانداری سے, خوش اخلوبی سے اور جدت سے, تو 3 چیزیں ہم کہتے ہیں, انوویٹو, ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو اور کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر. ٹھیک ہے. تو جو اس کو دائرہ ملا ہے نا اس کو اپنے باس کی طرف سے, اس دائرے میں وہ کیلکولیٹڈ رسک لے لیتا ہے اور وہ اپنا سمجھتا ہے اس کام کو, تو اس کو ہم انٹرپرینور کہیں گے. صحیح. تو اگر وہ مالک بھی اس کو یہ سمجھا دے کہ بیٹا یہ آپ کا دائرہ ہے, صحیح ہے, تو اکثر ہم سمجھا نہیں پاتے, تو وہ ہر چیز پوچھتا ہے. جب وہ ہر چیز پوچھتا ہے تو ڈیلے ہوتے ہیں, تو وہ مالک کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا. تو یہ 3 خوبیاں. تو فار ایگزامپل ہمارے ایک ڈرائیور ہیں, وہ جب انہوں نے یہ ایسے سیشنز لیے تو ان کا لباس بہتر ہو گیا, ان کی گفتگو بہتر ہو گئی, ان کی گاڑی میں پانی کی بوتل رکھنی شروع ہو گئی, اخبار رکھنا شروع ہو گیا, السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ آمدنی میں اضافہ چاہیے, تو چلو میرے پاس سیٹرڈے سنڈے اویلیبل ہے, تو انہوں نے وزٹنگ کارڈ بنا لیا اور کہا کہ جو میری اپنی گاڑی ٹھیک کرانا چاہتا ہو مجھ سے رابطہ کر لے, جس نے گھر کو پینٹ کرانا ہو مجھ سے رابطہ کر لے. تو وہ جاب بھی کر رہا ہے اور وہ فالتو وقت میں کچھ ایکسٹرا انکم کا بھی ذریعہ بن گیا. تو اب ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لازمی جاب چھوڑے, وہ بھی کمفرٹیبل لیونگ ہے, گھر ملا ہوا ہے, اور بہت زیادہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے, اور آپ اپنے مینز میں رہ لیں. تو یہ ویرائٹی ہے. بہت ساری علماء کرام ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے علماء کرام ہیں. یا کراچی میں گھر میں جانے کا موقع ملا, چھت کے اوپر انہوں نے کچن گارڈننگ کی ہوئی ہے, مرغیاں 30-40 رکھی ہوئی ہیں, بکروں کی جگہ ہے, مچھلی فارم کی جگہ ہے, کچن گارڈننگ ہے, سولر ہے, اور وہاں پر فرٹیلائزر آرگینک بنانے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں, 6 سال سے ہم نے مرغی خریدی نہیں, برائلر مرغی, اور ہم الحمدللہ اسی پانی جو آتا ہے ٹینکر میں, اس کا جو فالتو پانی بیتھ روم کا, کچن, وضو کا بچ جاتا ہے, اسی کسی ایریگیشن کر لیتے ہیں. ہاں, تو میرے بچے دارالعلوم کراچی پڑھتے ہیں, اور ہم بیمار بھی نہیں ہوئے جب سے برائلر پہ گئے. تو یہ انٹرپرینورشپ کی لائف سٹائل, انٹرپرینورشپ کی ایک اور قسم ہے. تو یہ جتنی شکلیں ہیں, جاب کی ہوں یا کاروبار کی ہوں یا علم کی لائن سے ہوں, تو کریٹیوٹی یہ اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں تو انٹرپرینورشپ اس کو کہتے چلے. زبردست. اچھا سر, یہ جو لفظ ہے ایفیکچویشن, جس کو ہم کہیں گے پاکستان میں تو اس کے انٹروڈیوس کروانے والے آپ ہی ہیں, اور میں نے بہت دفعہ بہت لرنڈ لوگوں سے بھی جب یہ لفظ شیئر کیا تو ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا. پھر ہم نے سرچ کر کے انہیں بتانا شروع کیا. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اسپیسیفکلی ہمیں تھوڑا سا یہ لفظ سمجھا دیں, اور اس کے اندر کیا ایلیمنٹس ہیں وہ تھوڑا, تاکہ عام بندہ اس سے ریلیٹ کر سکے کہ یار یہ تو آسان سی چیز ہے. ماشاءاللہ, یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایفیکچویشن اصل میں کازیشن کا الٹ ہے, یہ 2 متضاد الفاظ ہیں. تو کازیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کازیشن سے ڈفرینٹ ہے, کازل ایفیکٹ ہے. تو یہ اصطلاحیں ہیں انٹرپرینورشپ کے اندر. کازیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا گول بنائیں, بڑا بگ گول کے ساتھ پھر آپ اس کے لیے جو ریسورسز اور اسباب چاہیے ان کی فہرست بنائیں, اور ان اسباب کی فہرست بنانے کے بعد ان کے لیے جو پیسے چاہیے اکٹھا کریں اور پھر کام شروع کریں. تو یہ ایک طریقہ ہے, گول سے شروع ہوتا ہے, ویژن سے شروع ہوتا ہے, پھر اسباب کی فہرست ہے, اس اسباب کی فہرست کے اوپر پیسے اکٹھے کرنے, ریسورسز, اور پھر قوت عمل پر پروجیکٹ مینجمنٹ شروع کر دینی. تو یہ برا نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, اور یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر ایک انڈیویجول کی سطح پر یا چھوٹی سطح پر یا اب بڑی جگہوں پر بھی یہ سامنے آنا شروع ہوا ہے کہ یہ اتنا ایفیشینٹ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ انڈیویجول سطح پر اگر آپ کو کام کریں گے تو اس کے کامیابی کے امکانات 5-10% سے زیادہ نہیں ہیں کازل سے. اور ایس ایم ای میں اور ایون بڑی سطح پر بھی اگر آپ یہ کریں گے تو وہ آپ نا بہت ہیوی خرچہ کر لیں گے وہ کام کرنے کے لیے.
تو اسی کو ایفیکچویشن کا مطلب ہے کہ کریٹ اے اسمال ایفیکٹ ود واٹ ایور یو ہیو. وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑا گول نہ بنائیں, بہت بڑا گول نہ بنائیں, خواب ہو سکتا ہے, اس کو آرٹیکولیشن نہ کریں زیادہ, اور اس میں آپ یہ کریں کہ اس چھوٹا گول جو 6 مہینے میں اگلے سال میں جس تک آپ کی اس گول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہے کیا, who you are, what you know and whom you know. آپ کون ہیں, آپ کو آتا کیا ہے, آپ کا شوق کیا ہے, جنون کیا ہے, آپ کے جاننے والے سسرال ددیال ننیال دوست حلقہ احباب کیا ہے. تو اسی برڈ ان ہینڈ میں ہی آپ کو اس چھوٹے گول کے لیے اسباب نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اور جب اس اسباب کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ سٹیپس اٹھائیں, کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کریں, لوگوں سے انٹریکشن کریں, اس انٹریکشن میں, ملنے میں, بات کرنے میں, مشورہ کرنے میں, غور کرنے میں, ریفلیکٹ کرنے میں, آبزرو کرنے میں, دعا کرنے میں, یہ انٹریکشن ایفیکٹس ہیں. اس کے اندر آپ کو لوگ ملنے شروع ہو جائیں گے. کون لوگ ملیں گے؟ معاون ملیں گے, مشورہ دینے والے ملیں گے, رہنما ملیں گے, ہاتھ دینے والے, ہاتھ پکڑنے والے مل جائیں گے. تو وہ ہر ہاتھ ملنے والا جو ملے گا وہ اپنا برڈن ہینڈ ساتھ لے آئے گا, وہ اپنی چیزیں لے, تو آپ کو برڈن ہینڈ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی وسعت. تو آپ جو اتنا گول تھا نا, تو تھوڑے عرصے بعد آپ اس سے بڑے گول کے لیے اہلیت پیدا کر چکے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس پروسیس میں لوگ ملتے جائیں گے, سفر میں آپ کی اپنی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی, تو برڈن ہینڈ اضافہ ہوگا, اور جو ہر سٹیپ کے اوپر جب اضافہ ہوگا تو سرپرائزز ملیں گے. تو ان سرپرائزز کو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں کوئی پیغام تو نہیں میرے لیے, تو اس کو لیمونیڈ پرنسپل کہتے ہیں. تو وہ سرپرائزز ہیں کسی وجہ سے آ رہے ہیں, کوئی غلطی ہو رہی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے ایسی, کوئی میکرو انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ سوچتا ہے آدمی, پھر سوچتا ہے. تو لیمونیڈ پرنسپل سوچنے, تغیر, تفکر, تدبر, تو اس بے چینی اور اضطراب میں جب آدمی ہوتا ہے نا تو پھر سلوشن نکلتے ہیں. تو اس میں پھر تو لیمونیڈ پرنسپل آ گیا. تو اس کے بعد پھر ہمیں زندگی میں معاون بھی مل گئے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک اور پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پاؤں قدم اٹھانا ہے چادر دے کر پاؤں پھیلانا ہے, افورڈیبل واس پرنسپل. تو آپ نے فار ایگزامپل میں اکیلا ہوں تو میرے پاس 10 لاکھ ہیں تو 10% کا رسک لے لوں, لیکن آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے, آپ کے پاس 20 ہیں تو 20 اور 10 30, تو میرا 10% اور آپ کا 10%, تو 10 اور 15 25 ہو گئے. اب میری چھلانگ لگانے کی اہلیت بھی بڑھ گئی. تو ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو جب اس طرح ہم کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی چیز 500 روپیہ امپورٹنٹ بن جاتے ہیں, چھوٹی سی حلیم کی دیگ امپورٹنٹ بن جاتی ہے, چھوٹا سا کسی کی مشین, سلائی مشین امپورٹنٹ بن جاتی ہے, اور دفتر میں پڑا ہوا لیبارٹری کا ایک اکوپمنٹ امپورٹنٹ بن جاتا ہے, آپ ان سے ادھار مانگ لیتے ہیں. تو ایفیکچویشن کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے اندر ہی چھپی ہوئی چیزیں آپ کو دکھانا شروع کر دیتی ہیں, اور کیلکولیٹڈ رسک لے کر آپ کو بہت بڑا نقصان نہیں کرواتی. جو نقصان ہوگا وہ لرننگ بن جائیں گی, اور وہ نقصان اتنا 10% کے اندر آپ نے آپریٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ فیل نہیں ہوتا, وہ لرننگ بن جاتی ہے, اور وہ اتنا نقصان اتنی لرننگ ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے پھر یہ ایفیکچویشن تھیوری ایک نئی چیز نہیں ہے. یہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے صحابہ کرام, یہ ایسے ہی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اور مومن جو ہے اس کی ظاہر افورڈیبل لاس بہت بڑھ جاتا ہے, اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر ہم آخر میں بات کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ایفیکچویشن میں ایک ہے برڈ ان ہینڈ, یعنی میرے پاس جو چیزیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, میرے نیٹ ورکس ہیں, وہ میں نے استعمال کرنا ہے. افورڈیبل لاس دیکھنا ہے کہ میں کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں, اور کوئی مشکل آ جائے تو یعنی وین لائف گیوز یو اے لیمن میک اے لیمنیڈ. تو سرپرائزز آئیں گے تو ان سرپرائزز میں تلاش کریں امکان, یعنی وہ ممکنات کی دنیا تلاش کرے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. اور ایک پرنسپل آپ نے ہمیں پڑھایا تھا, وہ کوئلٹ پرنسپل, کریزی کوئل, تعاون کرنا, آپ ساتھ ہی معاون ملتے چاہیے. جیسے وہ سندھی میں, سندھ میں جیسے وہ گدڑی کہتے ہیں, رلی کہتے ہیں, وہ جو ایک بلوچی میں رلی کہتے ہیں, یہاں پر رلی. اور یہ 4 پرنسپلز ہیں اس میں. ہاں جی. 5واں پرنسپل پائلٹ ان دا پلین ہے. پائلٹ ان دا پلین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے چاروں چیزیں ہو گئی تو شروع کر دیں یار, مطلب انالیسس پیرالیسس نہ ہو. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں جناب ایکشن میں آ جائے. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ زبردست سی چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں.
اچھا مجھے آپ کی ایک بات یاد آئی جو آپ نے ہمیں آئی بی اے میں جب ہم یہ کورس کر رہے تھے آپ نے بتایا تھا کہ جو افورڈیبل لاس ہے ہمیں عموماً باہر سے دیکھ کے لگتا ہے کہ فلاں بزنس مین بہت رسک لے رہا ہے لیکن اس کا افورڈیبل لاس بڑا ہوتا ہے. جیسے میاں منشا صاحب کا افورڈیبل لاس عمیر ملک کے افورڈیبل لاس سے بہت بڑا ہے. ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج عمیر ملک زیادہ رسک لے رہا ہو. جی ہاں ایگزیکٹلی. لیکن چونکہ ان کے پاس افورڈیبل لاس زیادہ, تو اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا عوام کو سمجھائیں, آپ سمجھائیں ہم لوگوں کو کہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے نا کہ بہت بڑا رسک ہی لینا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ آئی تھنک اس غلط فہمی نے نا بہت پریشان کیا ہوا ہے اور اس نے ہمارے سے قوت عمل چھین لی ہے. اس سوچ نے مجھ سے قوت عمل چھین لی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار میں تو میمن ہوتا, چنوٹی ہوتا, دوہرا جی سے ہوتا تو ہم کام کرتے. یہ انہی کے بس کی بات ہے. تو یہ غلط سوچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹو بنایا ہے, انوویٹو بنایا ہے, ہمیں شاندار بنایا ہے. اور تو اس کے لیے ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ایک سٹیپ سے قدم چھلانگ لگاتا ہے تو ایک چونٹی کھڑی ہوئی ہے تو چونٹی کہ اس قدم سے وہ تو ڈرے گی کہ یار اتنی بڑی چھلانگ لگا رہے ہو عمیر صاحب. تو ہم کہتے ہیں کہ چونٹی کا یہ دیکھنا غلط ہے. چونٹی اسے کیوں کمپیئر کر رہی ہے؟ وہ تو عمیر صاحب ہے نا, وہ تو 5-6 فٹ کے ہیں. تو وہ ان کے لیے ایک سٹیپ لگانا جو ہے وہ تو کیلکولیٹڈ ہے. تو اسی طرح ہم میاں منشا سے کمپیئر نہیں کریں گے. میاں منشا صاحب کے پاس اگر $500 ملین ہیں تو وہ اگر $10 ملین کا پروجیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا ان کے دوسرے دوست بھی ہیں اور پھر ایک اور دوست بھی ہیں اور ایک فائنینسر بھی ہیں اور 10 انہوں نے 15 بندوں سے $1 ملین اکٹھے کر کے 300 کا کر لیا ہے. تو انہوں نے تو اپنے 500 میں سے 15-20 خرچ کیے ہوئے ہیں نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مت دیکھیں. آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے, جتنا پیسہ ہے, جتنی جان ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے MBA کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کہا جی میرے پاس اصل 6 گھنٹے ہیں اور میں محنت کر سکتا ہوں اور میرے پاس 2 لاکھ روپیہ فالتو ہیں 20 لاکھ میں سے. تو میں نے کہا بالکل آپ کریں. تو ویکینڈ کے اوپر انہوں نے ٹورزم کا کام شروع کیا. تو ان 5 گھنٹوں کے اندر جو وہ کر سکتے ہیں وہ کیا. اور چند سالوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ 3-4 بزنس ہیں, میں جاب چھوڑ چکا ہوں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر بیٹا بیٹی, ہر انسان وہ اپنا افورڈیبل لاس دیکھے. اگر وہ ٹیچر ہے تو وہ دیکھے اگر میتھ بہت اچھا ہے تو وہ آن لائن میتھ کو فری پڑھانا شروع کر دے, اور جب وہ سروس دے گا تو اس کے بعد چھوڑ سے چارج کرنا شروع کر دے. اگر کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آن لائن ایکسرسائز کرنا شروع کر دے. جگہ فکس کاسٹ. لیکن نا جی ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے سوئمنگ کا کورس آفر کر دیا. یعنی سوئمنگ کا کورس کے لیے آپ کو سوئمنگ پول چاہیے نا, سوئمنگ پول چاہیے, پانی چاہیے اور انفراسٹرکچر چاہیے. تو انہوں نے جناب اشتہار بنایا کہ آؤ پیارے ساتھیوں, آپ کو ہم زندگی گزارنے کا فن بھی سکھائیں گے, آپ کو سوئمنگ سکھائیں گے. اور ایک ہوٹل سے کرائے پر لے لیا سوئمنگ. تو دس از ایفیکچویشن. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس میں کتنا رسک تھا. ہاں جی. تو وہ اگر وہ 2 گھنٹے میں کوئی نہیں آتا اور بکنگ کے پیسے دیے ہوئے تھوڑے سے, تو اس میں اپنے بچوں کے ساتھ چلے جائیں گے, ہم پکنک بنا کے آ جائیں گے. تو مطلب میں تو انجوائے کر لوں گا نا. تو یہ کانسیپٹ اگر ہم امت کو اور پاکستانیوں کو سمجھا دیں تو یہ ہر کام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. انٹرپرینورشپ میں, پروجیکٹس میں, ایکٹیویٹیز میں قوت عمل کو توڑ کے رکھ دیا اس نے. تو ہم جہاں پر ہیں وہیں سے اپنی دنیا بنائیں گے. اسی گھر میں, کونے میں, ہوا میں بیٹھے ہوئے, لیپ ٹاپ میں, جہاں بھی بیٹھے ہیں نا وہیں سے کام شروع ہو جائے گا. تو اس کے بہت سے ایگزامپلس ہیں. تو اب ٹائم تھوڑا ہے تو یہ پیغام ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا ایک اور چیز جو ہم نے آپ سے سیکھی تھی وہ ایک کوٹیشن آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ ڈونٹ بائی واٹ یو گیٹ آن رینٹ, ڈونٹ رینٹ واٹ یو کین گیٹ آن واٹ یو کین بارٹر, ڈونٹ بارٹر واٹ یو گیٹ آن لون, and don't get on loan what you can get for free. اور اس پرنسپل کو میں نے بھی بہت یوز کیا, مجھے بڑا فائدہ ہوا. تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ یہ ہمارے ذہنوں سے جو ایک یہ کنفیوژن ہے وہ نکالیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار کوئی کام کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو بائی ریسورسز اور یا رینٹ ریسورسز. تو جبکہ ہمارے دوستوں کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم بارٹر کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی. اس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک نام ہے ایفیکچول ایسک. ایسک کا مینز اس طریقے سے بات کرنا کہ وہ تاثر نہ ہو کہ میں مانگ رہا ہوں, اور بلکہ الٹا یہ ہو کہ میں ہاؤ کین یو ہیلپ می ان مائی نوبل کاز. اب اس میں ظاہر ہے نوبلٹی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس سے انسانوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں,
تو اس میں پھر کیونکہ جو انسان ہے نا جی وہ نوبلٹی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے. جیسے فار ایگزامپل راکسان کومبی کا ہمیں کیس پڑھاتے ہیں, وہ ٹیلی فون چاہیے انہیں, تو وہ کہتی ہیں مالک کو کہ بھائی برادر لک I and some women have started a women entrepreneurship business and it is going to help our community and we will be giving them jobs. Can you please be a part of our story? آپ ہماری کہانی کا حصہ بن جائیں. تو آپ میرے کو فون آیا کریں گے, آپ لکھ لیں گے. تو اب یہ دیکھیں نا اس کو بات کرنے کا انداز. تو ایفیکچوئل آسک ایک کام کرنے کا سلیقہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سلیقہ اپنانا ہے, اور آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اب شروع میں چیزیں تھوڑی ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا عقیدہ یہ سمجھنا ہے. ہماری سارسوتی یہ کہتی ہیں ناٹ ٹو ہیو منی از این ایسٹ. پیسے کا نہ ہونا بھی ایک ایسٹ ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر کبھی آپ کے پاس زیادہ پیسے ہونا تو آپ کو وہ کریٹو طریقہ سمجھ نہیں آئے گا. بہت سارے جو کریٹو طریقے ہیں نا جن سے بزنس چلتا ہے. بزنس ہمیشہ اس سے چلتا ہے جب آپ کوئی کریٹو کام کریں, کاسٹ ریڈیوس کر کے لے کر آئیں, انوویشن لے کر آئیں, کوئی ڈفرینس لے کر آئیں نا. تو ڈفرینس جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیسے سے کم آتا ہے. وہ اس وقت آتا ہے جب آپ تنگی میں ہوں, پریشانی میں ہوں. اب یہ لیگو کا جو فاؤنڈر ہے نا, یہ انگلینڈ سے سفر کر کے آ رہا تھا اور وہ پریشان تھا کہ میرے لکڑی کے ٹوائز کا زمانہ ختم ہو رہا ہے. اور وہ اس پریشانی کی حالت میں بحری جہاز چلتے تھے انگلینڈ سے ادھر ڈنمارک وغیرہ کی طرف. تو یہ عرشے پر کھڑا ہے ایسے اور کہتا ہے کہ I don't know what is going to happen to my business. تو ایک آدمی اس کی بات سنتا ہے, وہ کہتا ہے کہ systems thinking is very important. اچھا اس نے کسی اور اینگل میں بات کی. اس نے کہا systems وہ 3 4 5 دفعہ دہراتا ہے. وہ کہتے ہو یہ جو کھلونے ہم اکٹھا بنا دیتے ہیں, گھر, یہ ٹرک, تو میں اس کے پرزے کیوں نہ بنا دوں. تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت استعمال کر کے سسٹم تھنکنگ کے تحت ایک بس بنا دے, اور تھوڑی دیر بعد دل بھر گیا اس کو ٹرک بنا دے, پھر دل بھر گیا اس کو ٹریکٹر بنا دے. تو اب یہ ایک لفظ کی انٹرونشن تھی. تو ناٹ ٹو ہیو منی از اے ریسورس. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے دنیا میں, کیونکہ اس تنگی اور اسرت اور پریشانی میں آدمی تڑپتا ہے اور پھڑکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. جو ایم بی اے ہے, وہ ایم بی اے پروگرامز اور بی بی اے پروگرامز وہ ہمارے فکس کاسٹ کو انہانس کرتے ہیں. انٹرپرینیورز فکس کاسٹ کو منیمائز کرتا ہے اور آئیڈیلی اس کو زیرو کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو ہم محبت سے میمن پن کہتے ہیں, میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ. تو محاورت ہے, باقی دھورا جی بھی کر لیتے ہیں, پٹھان بھائی بھی کر لیتے ہیں, اور جو سمجھدار باشعور آدمی ہوگا وہ کوشش کرے گا. تو فکس کاسٹ کو منیمائز کرتا ہے, جگہ میں, مشینری کی شکل میں ہو, گاڑی کی ان کو منیمائز کرے گا. اور جب وقت آئے گا تو پھر گریجولی ان کو لے لے گا, پرانی خریدے گا, مفت والی لے گا, ادھار لے لے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ یوز کرے گا, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے. وہ رات کو جا رہا ہے, وہ اس کی بیکری ریڈی تھی, اس کو بیکری کے لیے جگہ چاہیے, بیکری کی جگہ مہنگی ہے. وہ دیکھتا ہے بیکری بند ہو رہی ہے رات کو 10 بجے. کہتے ہیں بھائی جان آپ مجھے رات کو 10 سے 1 بجے ادھار کرائے پر دے دیں, اس دوران آپ کی مشینیں یوز کروں گا, بجلی ہوگا, اس کے پیسے چارج کر لیجیے گا, مجھے اپنے لیے کچھ کیکس بنا دیں. تو 3 گھنٹے کے لیے بیکری ادھار لے لی. اگر یہ کازیشن پہ جاتا اور یہ اگر بلڈنگ انفراسٹرکچر پہ جاتا تو یہ آئیڈیا وہیں کے لوٹ آتا. تو ناٹ ٹو ہیو منی, اور اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو اس کی توجہ اس بلڈنگ بنانے پہ لگ جاتی. اب اس کی توجہ کیک بنانے پر لگی. جس چیز نے بکنا ہے اس پر توجہ لگنی چاہیے نا. بلڈنگ آپ کی توجہ نہیں ہے, بلڈنگ انفراسٹرکچر وہ بات کی چیز ہے. تو میری توجہ, یہ سوال جی. اچھا سر, میں چاہوں گا یہ والا جو آپ نے ابھی بات کی بہت زبردست, اس بات میں کیا یہ ملازمت کے دوران بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار کہ کم ریسورسز میں کریٹو طریقے کیسے نکال سکتے ہیں. اور جو آپ سے اکثر گفتگو رہتی ہے تو اس میں آپ بتاتے ہیں بہت ساری مثالیں, یعنی وہ صرف بزنس اونرز کی نہیں ہیں یا سولوپرینورز کی نہیں ہے, وہ جاب آن جاب بھی لوگوں نے بہت دفعہ ان پرنسپلس کو یوز کیا اور اس سے بہت زبردست بینیفٹ ان کو ہوئے. تو میں چاہوں گا ایک تو یہ بتائیں کہ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں, یہ ہاؤس وائف کے لیے یا ایک جاب کرنے والے بندے کے لیے, اور اگر ہے
تو کچھ ایگزامپلز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ماشاءاللہ یہ جیسے ہم نے عرض کیا یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کا اظہار کہیں بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر ہو, ریسرچر ہو, امپلائی ہو, ملٹی نیشنل کا ہو, ایس ایم ای کا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, امی جان ہو. تو ابھی یعنی ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مدرس کی کہانی ہے. غزالہ صاحبہ جو ہیں ایک مدر ہیں اور وہ گرینڈ مدر ہیں, بیوہ ہو گئیں. اب وہ ایک دکھ ہے, صدمہ پہنچا, تو اب بجائے انہوں نے ماشاءاللہ ہمارا کورس بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کو وہ اس ڈپریشن میں تھیں کہ میں کیسے ٹائم گزاروں, اور تو وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ انہوں نے بچوں اور بچیوں کے لیے نائٹ سوٹس بنانے شروع کر دیے اور اپنے بیٹے کو انگیج کر لیا اور وہ گھر سے کام شروع کیا, اور اب اس کے نتیجے میں وہ بہتر نانی اماں بن گئی اور اپنے بہتر دادی اماں بھی بن گئیں. اور وہاں سے ان کو پھر خیال آیا کہ یار میں سوسائٹی کی بھی خدمت کر دوں. انہوں نے پھر درزی ہائر کر لیے. تو وہ جو بزنس ہے نا ان کا, جو گھر سے شروع ہوا تھا, کئی درزی اس میں انگیج ہو گئے اور کئی اس میں ان کا بیٹا انگیج ہو گیا, ان کی بہویں انگیج ہو گئیں. تو ایک مدر نے ایک ڈپریشن میں سے اپنے آپ کو نکال لیا اور دیندار خاتون ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ انٹرپرینورشپ کی ایک شکل ہے. ہاں جی, اسی طرح انٹرپرینورشپ کی شکل سکول ہے. ایک ہماری سباز صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سیالکوٹ میں, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی, تو انہوں نے اپنے گھر میں 3-4 بچوں کو ہوم اسکولنگ شروع کی اور ان کو اردو, اقبال اور پروگرامنگ اور کریٹیوٹی سکھائی. تو ان کی بہنوں اور رشتہ داروں نے کہا ہمارے بچے بھی لے لیں. تو اس گھر میں 10 بچے آنے شروع ہو گئے. ان کو دیکھ کر انہوں نے ہمارے بھی لے لیں. انہوں نے ایک پرانے سے چند کمرے لے لیے اور وہاں پر کام شروع ہوا. وہ 1000 بچہ ہو گیا. تو اس بچے میں وہ روایتی اسکول نہیں ہے اور کلاس 1 سے 10 تک کوئی امتحان نہیں ہے. جاوا, پروگرامنگ, حکمت, نیوٹریشن, صفائی, صحت, اور وہ جو بچہ ہے کلاس 10 تک پہنچتے پہنچتے فری لانسر بھی تیار ہو جاتا ہے. تو ایک ماں کا رول ہے. ایک ماں نے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جو بچہ ایک دفعہ آتا ہے نا, 1 سال کے بعد اس گھر کا دادا دادی, امی ابو, ساس بہو بدل جاتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل ہے. تو ایک عورت جو ہے وہ ٹیچر کے روپ میں نیشن بلڈر بن جاتی ہے. تو یہ بھی ایک شکل ہم نے دیکھی. اسی طرح ایک ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے, 300-400 ملازموں کی کمپنی تھی, آٹومیٹو انڈسٹری کراچی میں ہے. تو انہوں نے یہ جو برڈ ان ہینڈ کا کانسیپٹ تھا, افورڈیبل لاس, اس کانسیپٹ کے ساتھ اپنے مالک کو کہا کہ سر جرت پیدا ہو گئی. تو ہمارے جو ہے نا جی, ہمارے جرت کا فقدان ہے, اور ہمارے بڑے بھی ان کو جرت نہیں دیتے, بڑے بھی چھوٹوں کو جرت نہیں دیتے, اور جو چھوٹے ہیں نا وہ بھی جرت نہیں پکڑتے. تو اس لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بڑوں کو. ہاں جی, شاعر ہے نا, فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں, فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی, خواجگی کہتے ہیں ہائر پوزیشن. ہاں جی, خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. ان کو معلوم نہیں کہ انسان کی ڈیولپمنٹ ہے کیا, اور انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ باہر کیسے نکالنا ہے. تو میرا جو اندازہ ہے اس وقت ہمارے ایس ایم ای ہو, مائکرو ایس ایم ایز ہوں, یا کارپوریشنز ہوں, یا یونیورسٹی ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, دینی ہو دنیاوی ہو, میرے خیال میں جو اس کا جو پوٹینشیل ہے نا 30-40% سے زیادہ یوز نہیں ہو رہا. ہونا کیا چاہیے تھا 120%, ہونا کیا چاہیے تھا 200%, ہونا تو چاہیے تھا 1000%, جیسے صحابہ نے کیا. ہمارا 30-40% پہ پھنس رہا ہے. یہ بڑا اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. تو وہ جو صاحب تھے اس میں جرت پیدا ہوئی, انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ سر وہ ہمارے نا وہ کئی سالوں سے کوئی ویکسین پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے اسٹور کے اندر. اور تو سر میرا ذہن میں آیا کہ اگر ہم گاڑیوں کے نہیں بن سکتے کور, وہ کور سیٹ کورز بناتے تھے, تو ہم موٹر سائیکل کورز کیوں نہ بنا لیں اس سے. تو ان کا مشینیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کا سر وہ اتنی مشینیں بنانی پڑی ہوئی ہیں, وہ استعمال ہی نہیں ہوتی. تو ان کا تو اچھا مشینیں بھی ہیں, مال بھی ہے. تو سر آپ اس طرح کریں, سیچرڈے کو اوور ٹائم کے لیے ایک دن 10 بندوں کو یہ رسک لے لیں, کیلکولیٹر رسک, 10 بندوں کی تنخواہ ایک دن کی, تو ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ لے گئے, وہ بک گئے, اور ان کو نیا آئیڈیا آ گیا. تو اب وہ جو ان کے اونر تھے, انہوں نے کہا یار یہ پہلے کیوں نہیں آئیڈیا آیا. تو پہلے اس لیے نہیں آئیڈیا آیا ہے کہ میرے سوچنے کا انداز, اور میرے اندر کی کریٹیوٹی, اور میرے اندر مشورہ کرنے کی کیپیبلٹی, اور میں نے انسانوں کو بندہ پروری یہ سیکھی نہیں ہم نے. تو انہوں نے پھر الحمدللہ پورے 50 لوگوں کے لیے ہم نے 3 دن کی ورک شاپ کی.
ان کے میڈل مینجمنٹ کی, اور اس ورک شاپس کے اندر پھر 15-16 نئے آئیڈیاز آ گئے, اور جتنے بھی آئیڈیاز آتے تھے ان آئیڈیاز میں وہ پیسے نہیں مانگتے تھے. عمومی طور پر کسی کمپنی کے ملازموں کو کہا جائے کہ یہ نیا پروجیکٹ کرنا ہے, نیا آئیڈیا ہے, نئی مارکیٹ میں, تو کیا کہیں گے؟ پیسے, فنڈنگ, بجٹ, R&D, تو کچھ مانگنے بھی چاہیے جو ضروری ہو, لیکن وہ عام طور پر جو چاہیے ہوتا ہے اسے ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر آدمی کازل تھنکنگ بن کے سوچتا ہے, فکس کاسٹ والے ماڈل سے سوچتا ہے, تو وہ چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے. تو ایفیکچوئل تھنکنگ سے اگر نہ بھی نظر آئے نا برڈن ہیڈ, باہر سے لینا پڑے پھر بھی سستی ہو جائے گی. اول تو کچھ 30, 40, 50 تو مل ہی جائیں گی اندر سے, زیادہ بھی مل سکتی ہیں. تو وہ سوچنا ہونے سے نا جو کاسٹ ہے نا, وہی جو ایفیکچوئل تھنکر جو کام کرے گا نا, وہ اس سے 3, 4, 5, 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ سوچ ہر جگہ چاہیے, SME میں, کارپوریٹ ورلڈ میں. تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ جو بچہ تھا کئی سال تک ان کی خدمت کرتا رہا, اور پھر اس کو ایک اور آئیڈیا آیا. اس آئیڈیا سے اس کو اس آئیڈیا سے آئیڈیا ہے کہ سر اسکول بیگ بنا لیں. تو ان کے مالک نے کہا یار یہ میرا ایریا نہیں ہے. ان سر مجھے اگر آپ اجازت دیں گے بیٹا, یو ہیو ڈن یور جاب, مجھے خوشی ہوگی. اب وہ اسکول بیگ کا کارخانہ کھول لیا اس نے, میرے خیال 50, 60, 70 امپلائی ہیں. تو اب دیکھیں نا, اس نے جب تک رہا وہاں فائدہ پہنچایا, ان کو ایک نئی پرسپیکٹو دے گیا, اور لوگوں کو چھوڑ کر ان کو ناراض کیے بغیر وہ اپنی نئی دنیا بنا لی. تو دیٹ از دا پاور آف انٹرپرینیورشپ. ایک اور چھوٹی سی کہانی, پراکٹر اینڈ گیمبل ملٹی نیشنل, ان کے اسٹوڈنٹ, ان کے ملازم ہمارے پاس MBA کر رہے تھے. تو ان کو یہ آئیڈیا آیا, ان کا کہ سر وہ تو پیمپرز ہم باہر سے منگواتے ہیں اور وہ تو مہنگے پڑتے ہیں, اور ہمیں ڈالرز مہنگا ہو گیا ہے, تو وائی ڈونٹ. تو انہوں نے بھی برڈ ان ہینڈ استعمال کر کے انڈیجینس پروڈکشن کر لی. تو وہ جو سوچ ہے وہ جرت ہے, ایفیکچویشن جرت پیدا کرتی ہے. کیونکہ جب وہ سوچتی ہے, اونرشپ, کریٹیوٹی, ارد گرد کی چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں, تو وہ سستی ہوتی ہیں نا, تو جرت پیدا ہو جاتی ہے. بہت بڑا رسک لینا نہیں پڑتا, تو وہ پھر جرت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر چھوٹی چھوٹی جرت کرتے کرتے پھر بڑی جرت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے پروفیسر ہیں ہمارے, ڈاکٹر کامران نسیم, آپ کوئی بھی لے لینا ایگزامپل, ہم یہ مل جائے گی آپ کو, مدر ہو, فادر ہو, ٹیچر ہو, عالم ہو, یعنی آپ یو جسٹ نیم اینی تھنگ. تو ڈاکٹر کامران صاحب پروفیسر ہیں اور بہت بڑے بایولوجسٹ ہیں, اور سالہ سال سے ریسرچ کر رہے ہیں, پیپر لکھی جا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار انٹرپرینورشپ ہم تو نہیں کر سکتے یار, ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے, ہم تو رسک ٹیکر ہیں ہی نہیں. تو وہ جناب وہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری یونیورسٹی پرائیویٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اپنے نئی یونیورسٹی کے VC صاحب کو کہیں کہ سر یہ لیب بنانی تھی, تو پتہ چلا کہ نئی مشینیں خریدیں گے تو بہت مہنگی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کچھ پرزے خرید لیں, میں کسی الیکٹرانکس انجینئر کو ساتھ میں لا کر نا جوڑ کے کام کرا لیں گے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 لاکھ کی چیز 1 لاکھ میں, 20 لاکھ کی چیز 3 لاکھ میں, تو 1/10 1/8 پرائسز پہ انہوں نے لیبارٹری کھڑی کر دی. تو یہ بنانا بھی انٹرپرینورشپ ہے, یہ سوچ پیدا کرنا یہ بھی ایفیکچویشن ہے. اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان میں چینج آ گئی, ان کا لباس, ان کا ٹائمنگز, ان کی گاڑی چلانے کا طریقہ, ان کی گفتگو میں ایک جرت آ گئی, بے باکی آ گئی, یعنی وہ بے باکی آ گئی. اور اس کے بعد ان کو آئیڈیا آیا کہ یار یہ کچھ مشینیں تو میرے پاس بھی ہیں. تو انہوں نے ایک برڈز کا جینڈر ٹیسٹنگ کا کام شروع کر دیا, 500 روپے آپ پر بھیجے میں. وہاں سے ان کو اور مشینیں اپنے لیے بھی تیار کر لیں, اور گھر میں دفتر بنا لیا, اور کرتے کرتے انہوں نے ڈائگنوسٹک کٹس بنا لی, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ریسرچ سپروائز بھی کرتے ہیں, اور وہ خود انٹرپرینورشپ پڑھانا شروع ہو گئے. یعنی ہم پہلے وہ MBA سے پڑھواتے تھے فیکلٹی سے, ہم نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب جب آپ خود پڑھائیں گے نا پھر بایولوجی کا بچہ آپ کی بات سمجھے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ جو صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ماشاءاللہ وہ ان کی گفتگو میں, ان کے کام میں, اور وہ دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے, ان کی دعوت و تبلیغ میں بھی ایک جرت پیدا ہو گئی. تو وہ جرت اور بے باکی وہ بے خوفی سے پیدا ہوتی ہے. بے خوف کب ہوتا ہے آدمی کو, جب آدمی کو جناب کسی کی محتاجگی نہ ہو. تو ایفیکچویشن ہم نے اس کو کئی روپ میں دیکھا ہے, کئی روپ میں دیکھے ہیں, ڈرائیور, پروفیسر. تو اس لیے وہ جو ڈیفینیشن ہے اسے تنگ نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا, میں میمن نہیں ہوں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بنا دیا ہے نا, چھوٹے بچے جناب یہ بھی کریٹو کام کر جاتے ہیں. تو
تو اس طرح بہت ساری ایگزامپلس ہیں. امریکہ میں بہت ساری ایگزامپلس ہیں کارپوریشنز کے اندر. ذکی مصطفیٰ ایک مسلمان ہے, پاکستانی ہے, ایک کمپنی سرنگیٹی آئی ویئر, وہ کمپنی نقصان میں جا رہی ہے. ایک پاکستانی, بنگلہ دیشی اوریجن کے ہیں اس وقت لیکن پاکستان اکٹھا تھا, تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اپنے گورے باس کو کہ سر وہ آپ کے نا کام کرنے کے انداز میں کچھ پرابلمز ہیں. ان کے کیا پرابلم ہے؟ ان کا کہ سر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ بہت بڑے ادارے والا مائنڈ سیٹ ہے, انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ پلانٹ کی ذمہ داری دیں یوسف علیہ السلام کی طرح, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ ایک پاکستانی نے جرأت پیدا کی اور کہا کہ سر یہ پتہ یہ کیا کہا, آئی بیٹ مائی کیریئر, اگر میں نہیں کام کر سکا تو میرا یو ایس ویزا کینسل کرائیں, مجھے واپس بھیج دیں. آئی بیٹ مائی کیریئر, میں کیریئر داؤ پہ لگاتا ہوں. اور ذکی مصطفیٰ صاحب نے کیا کیا ہے, انہوں نے وہ جو جس ڈویژن کو دیکھ رہے تھے لوگوں سے کہا کہ جناب میرے ساتھ آئیے اور مجھے ایسے لوگ چاہیے جو کریٹیو ہوں, انوویٹو ہوں, اور ہم نے ایکسٹرا کام کرنا ہے اور ریوارڈز کا مجھے نہیں پتا کیا ملے گا لیکن ہم انوویٹو. وہ اس میں سے نا 70% بندے چھوڑ کے چلے گئے. جو سی ڈی کے ٹریڈرز تھے نا جن کو جگہ نہیں مل رہی تھی, ان کو لیا, ان کی ذہن سازی کی اور انہوں نے کریٹیو کام کیے, فکس کاسٹ کو کم ترین کیا اور ایفیکچویشن پرنسپلس کو اپلائی کرتے رہے. اس کا پورا کیس ہے, ہارورڈ نے لکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ اس کارپوریشن کو جو لاس میں جا رہی تھی اس کو $5 ملین, $10 ملین, $60 ملین کی کمپنی بنا دی. ٹھیک ہے جی. تو ان کی اپنی ٹرمینالوجی, جیسے ہم کہتے ہیں نا JNP جانے نہ پائے, تو ایسے ذکی مصطفیٰ صاحب نے بھی اپنی ٹرمینالوجی بنائی, ہمیں بھی وہاں سے ضرورت ملی. جی ذکی صاحب کہتے ہیں فار ایگزامپل آئی ڈو ناٹ ہائر پیپل, میں تو ہائر ہی نہیں کرتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو آئی اڈاپٹ پیپل, میں لوگوں کو اپنا بناتا ہوں. فلک نے عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں, نہیں خبر رسم بندہ پروری کیا ہے. ہاں جی, میں اڈاپٹ کرتا ہوں, میں ہائر ہی نہیں کرتا. آئی ڈونٹ ہائر پیپل, یہ ہائرنگ کا کام تو مزیدار ہی نہیں ہوتا یار, میں لوگوں کو اپنا بناتا ہوں. ٹریٹ ادرز ایز یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ. تو یہ جو ہے نا جی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایفیکچویشن ہے, ایجیلٹی ہے, لین, یہ بہن بھائی ہیں. ایجیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سمارٹ رکھنا. جو سمارٹ آدمی ہے وہ جلدی سے گھوم لے گا, بیٹھ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. ایجائل, فلیکسیبل. لین کا مطلب ہے ہلکا رہنا. اور ان دونوں کو ملا لیں تو اس کا ساتھ ایفیکچویشن کا کیا, لین آدمی ہو اور ایجائل پھرتیلا ہو اور ہلکا ہو تو وہ ایفیکچویشن کو زیادہ بہتر یوز کر سکتے ہیں. بہتر برڈن ہینڈ, بہتر اس کو دور دور تک برڈن ہینڈ نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ کیلکولیٹڈ رسک بھی لے لے گا, لیمنیٹس کو بہتر فیل کر لے گا. تو یہ تینوں چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے میرے کارپوریشنز کو, میرے SMEs کو, مائکرو SMEs کو, میرے مینیجرز کو, کہ الیکٹرک والوں کو, PIA والوں کو, ہاں جی, میرے کسی بھی شعبے کے لوگوں کو. ہاں جی, ہمارے ایک دوست ہیں سید احمد, ان کا ایک ادارہ ہے, میں جسٹ ریکال کر لوں, ان کا ایک ادارہ ہے DPL سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اور اس میں انہوں نے یہ چیزیں اپلائی کی ہوئی, اور اس میں if I remember more than 100 people, تو اس میں ہائرارکی ختم کر دی ہے. تو اس میں ایجائل میتھڈالوجی میں کیا ہوتا ہے, آپ 15-20 لوگوں کی ٹیم بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لین بھی ہو گئی, آپ اس کو اگر ایفیکچویشن بھی سکھاتے ہیں تو اپنا برڈن ہینڈ خود ریز کرے گی. تو اس اسٹرکچر میں ہائرارکی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے, اور اس میں کسی کو سر نہیں کہہ سکتا ہے وہاں پہ, سر کہنا اجازت نہیں ہے وہاں پہ. اور اس اسٹرکچر کے اندر آپ مشورہ کریں گے, اس گروپ کا 15 لوگوں کے گروپ نے اپنی چھٹی اور آنے جانے کا ٹائم خود طے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں HR کی تو ضرورت ہی نہیں, HR کیوں ہے, HR تو رکاوٹ ہے. تو وہی جو ٹیم ہے نا 15-20 لوگوں کی, وہی HR ہے, وہی فائنینس ہے, وہی مارکیٹنگ ہے. تو انہوں نے بڑے کام کو چھوٹے ٹکڑوں میں کر لینا, یہ ایجیلٹی کے اندر آتا ہے. اور لین کا مطلب ہے کہ ہلکا ہو جانا, اور ان سب کو ایفیکچویٹ کر دیا جائے. تو الحمدللہ وہاں پر جانے کا موقع ملا, ان کا سافٹ ویئر ہاؤس, تو ماشاءاللہ ہر ایک امپاورڈ ہے. وہ غالباً بڑے عرصے کے بعد میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر ہر نوجوان مرد اور عورت جو 110, 120, 130% یوز ہو رہے ہیں. ورنہ آپ کہیں بھی چلے جائیں جی, کسی بھی جگہ چلے جائیں, بائی ڈیزائن لگتا ہے ہم چاہ رہے ہیں, جو بڑے ہیں نا وہ یہ چاہ رہے ہیں
کہ 30% سے یوز ہو ہی نہ. اور چھوٹے بھی پھر چاہ رہے ہیں, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یار بس جان ہی بجے, یعنی وہ سارے شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ. تو اس سے باہر نکلنا ہے دونوں کو. مجھے لگتا ہے سر یہ جو سوال ہے جو میں اب آپ سے کر رہا ہوں, یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا انقلاب شاید آ جائے, جو بات میں بھی آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں. عموماً جب ہم ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ, یعنی ایک تو لوگوں کے اگر انٹرپرینورشپ کا مطلب ہی لمیٹڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بھائی اپنا بزنس کرنا ہے, پیسے بنانے, اور ایسے میں پھر بہت سارے لوگ اگر اپنا کچھ جاب کے علاوہ کرنا چاہتے بھی ہیں اور وہ نہیں کر پاتے تو وہ روڈ بلاکس آ جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر جو آپ نے جیسے بتایا کہ یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ اگر ایس ایم ایز میں اور کارپوریٹس میں, یعنی جو آلریڈی بزنس کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ ایک مومنٹم میں تو ہیں, اگر وہ اس مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کر لیں تو وہ بہت, یعنی وہ شخص جاب چھوڑنے کا سوچ کیوں رہا ہے, پہلی بات تو یہ نا, وہ جاب میں رہتے ہوئے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو تو اپلائی کریں نا. تو میرے خیال میں پھر سب جگہ ہی ہم ان پرنسپلس کو یوز کر کے ہم فیملیز کو گرو کر سکتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ رننگ بزنسز کو گرو کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جیسے ابھی آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے اس کمپنی میں ٹریننگ ہوئی تو لوگ عموماً آپ کو دیکھ کے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو شاہد صاحب از دا رائٹ پرسن اور ہز کورسز آر دا رائٹ کورسز. تو کیا آپ کارپوریٹ میں بھی ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں یا کارپوریٹ کو بھی اس ماڈل سے فائدہ ہوگا؟ آئی نو کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بس ہم اس بات کو تھوڑا اسٹیبلش کریں لوگوں کے سامنے کہ یہ پرنسپل سب کے لیے ہیں. تو یہ ایس ایم ایز بھی لے سکتی ہیں, ملٹی نیشنلز بھی لے سکتی ہیں, اور ونس ہم اس مائنڈ سیٹ پر آ گئے تو جیسے وہ ہے نا اسرائیل کی جو بک ہے وہ دا اسٹارٹ اپ نیشن, انہیں پوری نیشن ہی اس پہ لے کر آ گئے نا. ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتا, پھر وہ تھک کے واپس جاب کی طرف آ جاتے ہیں اور جاب میں وہی کازیشن یا اولڈ مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں جی بالکل, اس کو آپ جہاں بھی چاہیں اس کو کہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے, اس ایویکچویشن کو, انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کو, لوگ آپ کے کورسز کر سکتے ہیں یا ٹریننگ سے یہ بینیفٹ. ہاں جی, اس میں انڈیویجول سطح پر کو آدمی کا بزنس ہے, 300-200 ملازم ہے, تو وہ انوویشن چاہتا ہے, گروتھ چاہتا ہے, تو اس میں اور کورسز بھی چاہیے کرنے, ان کو ویژن کا کورس کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ انوویشن اور گروتھ کیسے لانی ہے کم سے کم خرچے پہ, تو وہ ایک انٹرسٹنگ ایریا, ایفیکچویشن کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. آپ ایگزسٹنگ بزنس کو کسی دوسرے شہر, دوسرے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں, آپ نئی پروڈکٹس میں جانتے ہو, ایفیکچویشن کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہ رہے تو پریشرز فیل کر رہے ہیں, تو ان پریشر کے لیے آپ کو کریٹیوٹی چاہیے, کاسٹ ریڈکشن کوئی چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 200-300 لوگ ہیں, ان کا مورائل جو ہے نا وہ ڈاؤن اس لیے ہے. ایک ادارے نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمارے ایک چین ہے جس میں ہم, ظاہر ہے ایک چین ہے جس میں ایک چین کے ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر 50 لوگ ہیں, تو اس میں ایک ہی اوپر مینیجر ہے نا, تو نیچے والے جو لوگ ہیں ترقی کرتے کرتے وہ تو 20 سال میں بھی اوپر نہیں پہنچیں گے, تو آفٹر سم ایئرس 5-4 سال بعد وہ موٹیویشن لوز کر جاتا ہے. تو وہ اس کو کیا کیا جائے, کیونکہ اب وہ بندہ جو ہے اس کو بہت زیادہ سکلز بھی نہیں آتی کہ اور کام بھی نہیں کر سکتا, اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اوپر جگہ خالی ہو, وہ بھی خالی نہیں ہو رہی. تو کیا کوئی ایسی چیز ہے, اور پھر وہ وہ بور ہو جاتا ہے اس کام سے. اور تو اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے ایفیکچویشن اپلائی کر کے دیکھی, تو ایک پروجیکٹ کیا جس میں ایسے 50 جو آؤٹ لیٹس یا 40-50 آؤٹ لیٹس کے ہیڈس کو بلا کے 3 مہینے کا کورس جب کرایا, تو اس میں سے ہمیں جب یہ انٹرسٹنگ یہ چیزیں سامنے آئیں کہ وہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ خود امپورٹنٹ ہیں, وہ کریٹو ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شاندار بنایا ہے, اور وہ جو اپنے ادارے کو دیکھ کر چل رہے ہیں, تو ان کو اپنی نظر میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. اور اپنے ادارے کی جو برانچز لندن میں ہیں, افریقہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, ان کے لیے کوئی رول ماڈل بننا چاہیے. اور پھر اگلی بات یہ تھی کہ ان سے یہ بات کی گئی, ایفیکچویشن اور انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ جو آپ ہیں نا وہی آپ کے بچے ہوں گے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, سست ہیں, آپ جو ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں کہ ریسورسز ہوں گے تو کام کروں گا, تو یہ چیز آپ کے بچوں میں بھی منتقل ہوگی. تو آپ اس کمپنی میں رہتے ہوئے کمپنی کے لیے چینج نہ ہو, آپ اپنے لیے چینج, اپنے بچوں کے لیے چینج ہو, اور اپنے آپ کو گلوبل مارکیٹ کے لیے تیار کریں.
تو وہ جو ان کے جو آنر تھے وہ ہمارا خیال تھا کہ ذرا پریشان ہو جائیں گے, تو ان کا نہیں یار یہ تو بڑی اچھی بات کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو ادارہ ہے نا یہ یونیورسٹی بن جائے اور میرے ہی لوگ یہاں کے جو انٹرنیشنل چین ہے نا کوالالمپور اور ٹرکی اور ہم بندے ایکسپورٹ کریں اور پاکستان جو ہے وہ ہب بن جائے اس ذہن کو. تو اب اس ایکسرسائز کا ایک بڑا انٹرسٹنگ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جن لوگوں نے اس میں ٹائم گزارا ان کو جب ان کو جو بڑے کہتے تھے نا یہ کام کرو یہ کام, وہ پیسے مانگتے تھے فنڈنگ. تو الحمدللہ اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان لوگوں نے چند مہینے گزرے تو انہوں نے خود ہی آئیڈیاز دینے شروع, سر سی او صاحب یہ اگر کر لیں سر یہ کام کر لیں, سر وہ فالتو کونا پڑا ہوا ہے, وہ فرنیچر پرانا پڑا ہے, وہ پرانی مشین ایک پڑی ہوئی ہے کباڑ میں. تو ان کا برڈ ان ہینڈ ٹریگر ہونا شروع ہو گیا, سر فلاں جو ہے نا گلشن والی جو ہے نا وہاں پر فلاں فالتو چیز پڑی ہوئی میرے دوست کے پاس. تو وہ اب ان میں سینس آف اونرشپ آ گئی. تو برڈ ان ہینڈ ایفیکچویشن کا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے کاموں میں جرت آتی ہے اور اونرشپ آنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. بڑے کاموں کی پرمیشن دیتا کوئی نہیں ہے تو اونرشپ بھی نہیں آتی, پھر جرت بھی نہیں آتی. تو جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا وہ فوری شروع کروا دیتی ہے فلیکچویشن, اور پھر جب کریڈیبلٹی بن جاتی ہے نا پھر بڑے کہتے ہیں بڑا بھی کر لو کام. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کارپوریشنز کو ادارے کو فوراً اس کو سیکھنا چاہیے. تو سر میں آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اٹ از ریئلی سیف کہ ہم اپنے امپلائیز کو بھی, اگر میں ایک بزنس اونر ہوں تو میں اپنے امپلائیز کو بھی یہ پرنسپل سکھا سکتا ہوں, اس خوف سے نکل جاؤں کہ وہ یہ سیکھے گا تو چھوڑ کے اپنا کام شروع کر دے گا یا کہیں اور چلا جائے گا. بلکہ جیسے وہ رچرڈ برینسن کہتا ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرین ہو کے بندہ کہیں چلا جائے گا تو آپ پھر انٹرین کیے ہوئے بندے کو چلانا زیادہ بڑی کاسٹ ہے. سو جیسے میں آپ کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ پرنسپلز اگر کارپوریٹس میں بھی لوگ استعمال کر رہے ہوں, مینیجر استعمال کر رہے ہوں, تو کتنا زیادہ ہم جو ہے نا وہ لیوریج کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ جو کیا نام ہے کنٹرول والا جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو لمیٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ بالکل سیف ہے نا کہ اگر کوئی بزنس اونر ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ اپنے امپلائیز کو یہ پرنسپل سکھا دے اور تاکہ وہ ود ان آرگنائزیشن جو ہے نا وہ انوویشن اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے محمود صاحب ہیں وہ کراچی فوڈس کے ہیں, کراچی حلیم کے, تو آپ نے ریسیپی جو ہے نا ان کی وہ ان کی اور ان کی اہلیہ اور بچوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ریسیپی آپ رکھ لیں اپنا, آپ کا کاپی رائٹ ہے, آپ کی خاص ہے, لیکن کاروبار میں اگر وہ مشورہ کر لیں, ہاں جی پیارے بچوں ذرا آؤ ذرا مشورہ کریں کہ جناب آج کے دن روزانہ اگر مشورہ کر لیں 10 منٹ 15 منٹ کہ بھئی آج کے گیسٹ کو کیسے بہتر ڈیل کرنا ہے, صفائی کیسے بہتر ہو, پریزنٹیشن کیسے بہتر ہو, تو وہ مشورہ کرنا بھی اس کے اندر ہے. یا کوئی آپ نے اعتماد والے ساتھیوں جو زیادہ گرو کر رہے ہوں ان کو بھی نئی برانچ کھولنے والے ہیں, بھائی بتاؤ کون تیار ہے وہاں جانے کے لیے, اور ہاؤ کین یو ہیلپ اس, کیا تم زیادہ ذمہ داری دے سکتے ہو, آپ کو ہم کچھ انسینٹو دے دیتے. تو اس طرح جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا برڈن اینڈ کیا ہے. تو یہ ڈیپینڈنگ اپون کچھ لوگوں پر ٹرسٹ ہو جاتا ہے تو ان کو کسی سرٹن لیول پر حصہ دار بنایا جا سکتا ہے, کچھ پروفٹ میں حصہ بنائے, اونرشپ میں نہ حصہ بنائے تاکہ ان سے زیادہ کام لینا ہے, یا کوئی ایسے اسکیمز رکھی جا سکتی ہیں. تو اوور آل پکچر میں بے شک اس میں کچھ چیزیں آپ کی خاص ہوں گی. تو ویسے تو بعض لوگوں نے تو بڑی جرت کی, امریکہ میں اکثر امریکی ہیں ماشاءاللہ, اور وہ ویسے وہ بھی خدا پرست ایسے لوگ جو ایک ہمارے امریکن تھے جو ان کا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا, ہسپتال لے گئے, تو ہسپتال لے جاتے انہوں نے اللہ میاں سے وعدہ کیا, اللہ میاں جی اگر مجھے صحت مل گئی نا تو آئی ول بی اے ڈفرینٹ پرسن, اور میں نے جو میری پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا, میرے جو سارے نسخے ہیں نا یہ سب پیٹنٹ ختم کر دوں گا, عام کر دوں گا. وہ ہسپتال پہنچے, جب چیک کیا ان کا یہ تو فلوک تھا, دھوکہ ہوا, کچھ بھی نہیں تھا. ان کو اچھا یہ تو اللہ نے وعدہ کروا لیا, تو وعدہ ہو گیا. تو انہوں نے نا پھر اپنے سارے جو ریسرچ کے تھے نا پیرنٹ کا, آئندہ سے ہم ریسرچ نہیں کریں گے, جو بھی انوویشن کریں گے نا وہ اوپن کر دیں گے. تو انوائرمنٹ ریلیٹڈ کام کرتے تھے, کیمیکل انوائرمنٹ. تو ان کا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری انوویشن میں اضافہ ہو گیا. ہم ایک چیز بناتے تھے پھر ہم رکتے نہیں تھے, پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا. تو ہم صحیح و تغیر کے ولی ہیں, وی آر دا فرینڈز آف چینج اینڈ ایفرٹ.
تو یہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ چھوٹے لیول پہ مشورہ، چھوٹی چیزوں میں برڈن ہینڈ، ان کا دائرہ مقرر کر دیں کہ اس دائرے میں آپ اپنا برڈن ہینڈ اپلائی کریں، ایفیکٹویشن تھیوری اپلائی کریں کہ آپ کو یہ 10 ٹیبل ہے نا، ان ٹیبلوں کو تم نے مینیج کرنا ہے یار، اس کے لیے R&D کرو، ویڈیو دیکھو، مشورے دو، ان کسٹمر سے ڈیل کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے پیش کرنا ہے. تم کچن والی ٹیم ہے، ادھر آؤ بھائی، تمہاری کچن والی ٹیم اپنی ایفیکچویشن تھیوری یوز کرے یار، اور انوویشن لے کر آؤ، کریٹیوٹی لے کر آؤ، کھانے کا سٹائل، کوکنگ ٹائم، پیکیجنگ ٹائم مجھے بھی بتاؤ. تو اب تو اس میں وہ ان کو دے دیں کہ بھائی آپ کے لیے نا یہ دیکھو، یہ 2 لاکھ روپے میں آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو میری طرف سے، آپ ان کو چھوٹ بھی دی آپ نے، تو اب اس کے اندر وہ ایکسپیریمنٹ کر لیں. تو آپ چھوٹے چھوٹے سرکل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح وی کین انکریج اینڈ پروموٹ. تو ان کا سائیکولوجیکل ڈر بھی نہیں رہے گا کہ یار میرا بزنس. تو ان کے ٹریننگ کرنے کے بعد، ان کو ہینڈ ہولڈنگ کرنے کے بعد، پھر آپ چھوٹے چھوٹے دائرے میں ان کو کھیلنے کی اجازت دیں. تو اگر کھیلنے کی اجازت نہ دی نا، وہ روبوٹ بن جائیں گے، وہ ان کی دلچسپی توجہ ختم ہو جائے گی، اور وہ روٹین کے کام کے لیے آئیں گے، اور دل کہیں اور ہوگا، مجبوری ہوگی، تھکاوٹ ہوگی. اور پھر اللہ آپ کو دے تو ان سے محبت بھی کریں، ان کی ضرورتیں پوری کروائیں. تو یہ چند چیز. یہ میرا بھی ایکسپیرینس تھا کہ جو ٹریننگ اور پالیسی ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ اگر کسی کو لیڈرشپ کی ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں، اب ٹرینر نے کچھ بھی سکھایا اور اندر آ کے آپ کے آرگنائزیشن یعنی ان ٹولس کو اپلائی کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو لوگ اور فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ ٹرینر تو آؤٹ سائڈر ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ انٹرنل کلچر کیا ہے. اچھا سر، ہم نے بہت ساری ٹرمینالوجیز پہ بات کی، ماشاء اللہ آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ایکسپلینیشن کا بہت فقدان ہے. اردو میں الفاظ کم ہے. جیسے کریٹیوٹی کو ہم بہت اچھا لفظ سمجھتے ہیں، اردو میں اسی کو جگاڑ بولتے ہیں، تو وہ بندہ اور لوگوں کو بولتے ہیں بھائی یہ کریٹیو نہیں ہے تو جگاڑی آدمی ہے. تو وہ لفظ ہی اس کو ایسا معیوب لگتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم کوئی یہ لیبل لینا نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جگاڑی بولیں. جبکہ اگر کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ وہ ان لفظوں کو انکریج کرتے ہیں. آپ سے جس وجہ سے ہمیں محبت ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرف آتے ہیں. اور وہ محبت یہی تھی کہ وہ جو مشکل لفظ تھے، جو مشکل تھیوریز تھیں، مشکل ماڈلز تھے، مشکل لفظ تھے، اور آپ جو ان کو لے کر آتے تھے بالکل اردو 1-on-1 اور پنجابی 1-on-1 والے اسٹائل میں. جیسے وہ ہے نا کہ مارکیٹنگ میں ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اب یہ اتنی پرانی اردو کہاوت ہے، لیکن یہ ڈائریکٹلی آ کے مارکیٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہے. تو اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی پرسنل ٹرمینالوجیز ہیں، آپ وہ کچھ ان کا تذکرہ یہاں پہ کر لیں، تاکہ، اور ہم اس کو الگ سے بھی کلپ کر دیں گے تاکہ جو ہے نا وہ لوگ ان کو ریئل لائف میں ان کو فیلنگ آئے نا، سمجھ آئے کہ یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں. جیسے ہم وہی کازیشن اور ایفیکچویشن کی جو بات کہتے ہیں، تو اقبال کا جو وہ شعر ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے. وہ جو گردوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اٹھ کہاں سے رہی ہے؟ خاک سے ہی اٹھ رہی ہے نا، یعنی وہ جو ہے وہ اس سے کام کر رہی ہے. تو آپ سے ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی کاپی رائٹ تو نہیں ہے یقیناً وہ ٹرمینالوجیز، لیکن جن کے مجدد آپ ہیں، بس مجدد بھی کیا، ہم سیکھنے والے. اور یہ بھی جرت جیسے بتایا نا کہ ذکی مصطفیٰ کا کیس پڑھا، میں نے کہا یار یہ اپنی ٹرمینالوجی بنا رہا ہے. تو میں ہر چیز میں محتاج ہوں. میری بلی کا نام بھی امریکی ہوگا، میرے جی کوئی چیز گھر کا نام بھی کوئی ایسا ہوگا. تو یہ جرت پھر ہمیں ملی الحمدللہ. تو ہم نے اپنی بلی کا نام سے شروع کیا. ہماری بلی کا نام ہے نعمتی، ہماری بلی کا نام ہے شکری. تو ہم نے کہا یار یہ اسٹیو اور اسموکی اور وائٹی، یار ہم ان کو ایسے نام رکھیں نا، ذرا ایسے نام کو گستاخی بھی نہ ہو لیکن میننگ فل ہو. تو اب ہم 20 دفعہ نعمتی نیم کہیں گے تو یار کوئی پاکیزگی آئے گی نا، مطلب شکر کرنے والا. تو ہم نے بلانا تو ہے، میں اس کو سموکی کہتا رہوں پورا دن. تو میری زبان، میری پنجابی، میری اردو، میری عربی، ہاں جی یہ یہاں سے پھر ہمیں جرت ملتی چلی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ فار ایگزامپل علامہ اقبال نے بڑی جرت دیا ہمیں. ایفیکچویشن تھیوری کو اگر آپ نے ایکسپلین کرنا ہو اقبال کے الفاظ میں، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. فریش دنیا بنانا چاہتے ہو تو فریش تھاٹس لے کر آؤ. سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اینٹوں اور پتھروں سے جہاں تھوڑا بنتی ہیں. تو اینٹ اور پتھر ریسورسز ہیں. ایفیکچویشن تھیوری کہتی ہے
آپ کے پاس جو ہے نا اسے سے شروع ہو جاؤ اور ریسورسز آ جائیں گے. تو علامہ اقبال نے تو 100 سال پہلے یہ فرما دیا ہے. خودی میں ڈوب کر عزم اور ہمت والوں نے، خودی میں ڈوب کر عزم اور ہمت والوں نے اس آبجو سے کیے بہرے بے کرام پیدا. تو علامہ اقبال کہنے مائنڈ سیٹ، خودی، نوئنگ یور سیلف، عزم، ڈٹرمینیشن، ہمت، کریج، یہ 3 چیزیں لے لو تو آبجو چھوٹی سی ندی کو آپ سمندر بنا سکتے. تو یہ بھی ایفیکچویشن آ گئی. تو یہ اس طرح ہمیں دیسی الفاظ مل گئے اور تھوڑا سا مشکل ہے شروع میں، لیکن 2-4 دفعہ سن لیتا ہے اقبال کا کلام کلاس میں تو وہ انڈرسٹینڈنگ آن ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر ہمارا ایک پرنسپل تھا افورڈیبل لاس پرنسپل. اس کو اب ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ اتنا کام کرو جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں لاس. وہ دیکھ کے اب اس کو کیسے بتائیں. پھر ہم نے کہا کہ بھائی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ. ہاں جی. اور تو یعنی فار ایگزامپل کسی انٹرپرینور سے ہم یہ کہتے ہیں تو وہ ایفیکچویشن میں ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ. کازیشن جو MBA والا ماڈل ہے وہ کہتا ہے بھائی چادر جتنی مرضی ہو ڈزنٹ میٹر، آپ خوب دبا کے پاؤں پھیلاؤ، کیونکہ چادر تو اپنی ہے نہیں. چادر تو ہم کسی بینک سے لیں گے، کسی VC سے لیں گے. یعنی چادر تو ہم وہاں سے پکڑ لیں گے، یعنی یہ جو ہے شارک ٹینک والوں سے لے لیں گے. یعنی ہم تو ادھر سے 1 کروڑ پکڑ لیں گے تو وہ چھوٹے کام کرے گا ہی نہیں بنتا. اور اسی طرح ایک اور محاورہ ہے ہندی کا، اس کو تھوڑا سا ذرا ہم نے مہذب بنا دیا. ہاں جی. اور وہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا اگر ویژن بہت بڑا ہوگا اور ریسورسز نہیں ہوں گے تو آپ فیلور کی طرف ہمت سے محروم ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا صاحبہ پرفارم کریں گی. تو ہم نے ناچنے کو پرفارم میں کر دیا تو تاکہ تھوڑا سا مہذب ہو جائے. تو ایک ہندو گاڈس ہیں، ان کا یہ بارے میں ہے کہ ان کو بادشاہ نے کہا کہ پرفارم کریں. ان کی طبیعت شاید ٹھیک ناساز تھی تو اب ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سر 9 من تیل کا ارینجمنٹ کر دیں، آج اسپیشل آج پرفارمنس ہونی ہے. وہ پتہ چلا کہ وہ پورے شہر میں محل میں 9 من تیل ہی نہیں اکٹھا ہو رہا. تو یہ بنانے کے لیے کہ بھائی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یاد رہ جاتی ہے، میموری میں انٹیکٹ آتا ہے، مشکل چیزیں رہ جاتی ہیں. اسی طرح ہمارا قوت عمل پیدا کرنے کے لیے ہم پھر کہتے تھے اقبال سے بارو کیا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو یہ جرت پیدا کرنے کے لیے کہ آپ زندہ ہیں، کریٹو ہیں، تو اپنی دنیا آپ پیدا کریں. یہ کاپی کر سکتے ہیں لیکن کاپی آپ سے انشاءاللہ ہونی نہیں. آپ جب اپنے اینگل سے کریں گے نا وہ آپ کا رنگ آ جائے گا اس میں. تو آپ اس جرت سے کاپی کریں گے وہ آپ کا چیز نکلنے والی ہے. تو آپ دنیا آپ پیدا کریں. اسی طرح ہم نے کہا کہ یار وہ یہ جو ہمارا ایک پائلٹ ان دا پرنسپل ہے کہ انالیسس لیڈس ٹو پیرالسس. تو اس میں ہمارے پنجابی میں ہمارے آج سے 50 سال پہلے ہم جب سفر کرتے تھے فیصل آباد سے لاہور راولپنڈی تو چنے کی دال بیچتے تھے یہ لوگ بس پہ چڑھ کے نا جی. اور وہ چنے کی دال بیچنے سے پہلے نہارے کو تھوڑا تھوڑا چکھاتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس دال کی تعریف بیان کرتے ہیں، دال بڑی ودیا اور دال ایسی، اور پھر کہتے ہیں جڑا سوچی پیا ہو بندہ گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پائلٹ ان دا پلین پرنسپل ہمارا کہ بھئی آپ کا برڈ ان ہینڈ ہے، افورڈیبل لاس ہے تو شروع کرتے ہیں. آپ آج کام کر دیں یار. آپ نے ایک سوٹ سی دیں، سلوا لیں، بیچ دیں. ایک حلیم کی ایک دیگ بنا دیں، جڑا سوچی پیا وہ بندہ گیا. تو اسی طرح یہ مختلف چیزیں ہیں. اور ہم پھر اسی طرح اس کی اور مزاحیہ فارم بن گئی کہ بھئی ہم JNP جانے نہ پائے اسٹریٹجی. یعنی آپ نے یہ جو آپ نے پوچھا کہ ایفیکچول ایسک، کہ ایفیکچول ایسک ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل نظر آئی، یار یہ شام کو فارغ ہے ان کی کھڑی ہوئی ہے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ یار ذرا آپ کا بھی حصہ ڈل دے گا، یار ہمارا ایک وینچر سٹارٹ ہوا ہے، اس میں کافی لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور ہم ماشاءاللہ کہنا ہے بورو یور موٹر سائیکل. اور اس کے علاوہ جو سیلنگ ہے نا جی، اس میں آپ کو چاہیے یقین، اپنے اوپر فیتھ چاہیے. تو آپ کی چیز خالص ہو، شاندار ہو، جاندار ہو تو پھر آپ JNP اپلائی کریں، جانے نہ پائے. اور وہ اس میں پھر شرم یا اس میں یو ہیو ٹو گو آل آؤٹ فار دیٹ JNP اسٹریٹجی کہ جناب آپ نے اس کو آفر کر دینی ہے، ڈیل کلوز کرنا. تو JNP اسٹریٹجی کی ٹرم اصطلاح آئی کہ JNP لگا دیں جناب. ہاں جی، اب چیزیں تیار ہیں اور یہ اس سے ریلیونٹ ہیں اور وی ول گو آل آؤٹ فار دس
تو اسی طرح جناب ہم اور چیزیں اگر دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا جو کوئلٹ پرنسپل ہے کہ آپ نے معاون تلاش کرنا ہے جی، تو اس میں عربی بھی آ جاتی ہے تعاون جی، ہم تعاون کریں گے. اور اس کو وہ ایک منع میاں MBBS میں وہ ایک جفی ڈالتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جفی آف کولیبوریشن، جفی. اور اس میں وہ کولیبوریٹرز تو مسکرا کر ملنا، اسمائل کرنا، ہمدرد و خیر خواہ صحیح معنوں میں بن جانا. تو اس معنوں میں جو جفی ہے تو وہ کوئلٹ پرنسپل کی چیزیں بن جاتی. تو ایسی یہ اصطلاحات ہیں جو ہیلپ کر دیتی ہیں چیزوں کو ریکال کرنے میں اور یاد آنے میں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پھر ہم نے پھر مزاحیہ چیزیں بھی اکٹھی کی ہوئی ہیں. میرے پاس اسپیشل لینس ہے، امریکہ گیا تھا تو ایک اینک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اینک ہے. ایک دوسرے گھوڑے والی اینک ہے جو اس طرح لمیٹڈ دکھاتی ہے، وہ کازل لینس ہے. کازل لینس ہے کہ دور کی سوچ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے کام، وہ وہی کرنا ہے. تو ایک ایفیکچوئل لینس ہے، وہ بڑا ہے اور وہ قریب کی چیزیں زیادہ دکھاتا ہے، اور وہ اس میں فالتو چیزیں دکھاتا ہے اور ہمسایوں کی ارد گرد کی پڑی ہوئی چیزیں دکھا دیتا ہے. تو انہی فالتو چیزوں سے برڈ ان ہینڈ سے کوئی چیزیں شکل میں آئے تو اس سے لینس بنا دی. اس طرح پھر ہمارے پاس ایک جانور ہے بیور، اس کا میسکاٹ بھی کبھی کبھی میں پہن لیتا ہوں. اور میں بیور جو ہے وہ نمائندہ ہے، ایک جانور ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ بیور اور مسز بیور اور بچے، ان کو اللہ نے دانت دیے، دانت گرو کرتے ہیں، اور جاز ہیں، دم ہیں، جاز پاؤں ہاتھوں دم سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور پھر ڈیم بناتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہاں جی، اللہ تعالیٰ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ. ارے عمیر ہیو یو سین دا کیمل؟ آپ نے کیمل دیکھا؟ آپ نے پرندہ دیکھا؟ تو ہم اس کے ذریعے نیچر کے قریب بھی کر رہے ہیں. ایفیکچویشن خدا کو ڈسکور کرنا بھی ہے، خدا تعالیٰ کی قوت و قدرت کو دیکھنے کا طریقہ ہے. عجیب بات یہ ہے عمیر صاحب، کازیشن جو ہے نا اس میں خدا تعالیٰ کو دیکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. میں نہ نہیں کہہ سکتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے اندر امکان بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ نا وہ محیر العقول چیزیں پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں AWE، حالت حیرانی میں آدمی چاہتا ہے. جب آدمی حالت حیرانی میں ہونا وہ عاجزی کی کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے. حالت حیرانی اور عاجزی انسان کو نا سرنڈر کرا دیتے ہیں، اور پھر وہ آدمی نا وہ احساس تشکر میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب چیز ہم نے پائی ہے، اور اکثر ایسے لوگوں سے الحمدللہ نکلتا ہے. اور ماشاءاللہ، اور گورے جو ہیں وہ گاڈ ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور گاڈ، اور وہ پکار اٹھتے ہیں. یعنی ابھی ایک انگریز ہیں، اسٹوارٹ ان کا نام ہے، تو وہ PhD میکینیکل انجینئر ہے. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا اسٹوارٹ واٹ از دا پرپز آف اسٹارز، اسٹارز کیوں بنائے ہیں؟ اب وہ میکینیکل انجینئر ہے. وہ کہتا ہے یو نو دا پرپز آف اسٹارز از ٹو گلوریفائی گاڈ آلمائٹی. اور میں نے پاکستانی سے پوچھا کیا سر اسٹار جو ہے نا وہ نیویگیشن کرواتے ہیں، اسٹارز رستہ دکھاتے ہیں، اسٹارز خوبصورتی ہیں. بالکل کرتے ہیں، اور قرآن میں مینشنڈ ہے. لیکن قرآن میں سب سے پہلے مینشن یہ کہ میری آیات ہیں. تو ایک گورے نے یہ بات کہی، میرے گورے نے یہ کہا کہ اسٹارز گلوریفائی گاڈ آلمائٹی. تو یہ جو ایفیکچوئل طریقہ ہے اس میں نا عجیب ہے کہ وہ یہ چیزیں نا خدا تعالیٰ کی، کیونکہ وہ جو عجیب و غریب واقعات ہونے ہیں نا آپ کے برڈ ان ہینڈ میں، افورڈیبل لاس لیمونیڈ میں، وہ بہت انوکھے طریقے سے ہونے ہیں، اور وہ بار بار ہونے نہیں ہیں، اور جب بھی ہوں گے انوکھے طریقے سے ہوں گے. اور پھر وہ آدمی اگر تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوگا نا وہ پکار اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب آپ نے بغیر مقصد کس کو پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے اللہ میری یو آر امیزنگ. ہارورڈ کا آرٹیکل ہے، نیو بارٹ ایک سائنسدان نے لکھا ہے انٹرپرینیورز فیل کلوزر ٹو گاڈ. یعنی پکار اٹھے، غورا بھی پکار اٹھا، ہارورڈ والا بھی یہ خدا کو پہچان لیا. مائلز ڈیوس واشنگٹن DC میں امریکہ میں ملاقات ہوئی، السلام علیکم کیا. میں نے کہا اتنا کہاں سے سیکھا؟ ان کا میں اسلامک انٹرپرینورشپ کا طالب علم ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟
انہوں نے کہا یہ ہوتی ہے اسلامک انٹرپرینورشپ، یہ ہوتی ہے کہ تمہارا یقین ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ تمہارا جان مال اور وقت تمہارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے، تمہیں ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے، یہ امانت ہے۔ نمبر 2، تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رول ماڈل ہیں، تمہاری احکامات کی فہرست قرآن اور سنت میں ہے، اور تمہارا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اس کو اسلامک انٹرپرینورشپ کہیں گے۔ میں نے کہا یار یہ مجھے کیوں نہیں بتائی کسی نے؟ یار میں نے ادھر لمز والوں کو، آئی بی اے والوں کو، کراچی یونیورسٹی والوں کو، ہاں جی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہہ رہے یونیورسٹیوں والوں ہاں جی اپنی خیر بناؤ، کیونکہ ہاں جی انٹرپرینورشپ اور اوپر اسلامک انٹرپرینورشپ ہاں جی یہ ہمیں گورا سے اسٹوارٹ سکھا رہا ہے، کبھی مائلز ڈیوس سکھا رہا ہے۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارا یہ ویژن ہے پاکستان کی اسکول کالج یونیورسٹیز ان کے اساتذہ کرام ہاں جی اس جرت سے اس کو پروموٹ کریں، آپ دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ سر۔ ایک اور چیز جو آپ کی خاصیت مجھے نظر آئی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا اس پوڈ کاسٹ کی تھیم یہی ہے کہ میں جاننے والے لوگوں کو ہی زیادہ تر انوائٹ کرتا ہوں، اور ان کے اندر جو خصوصیات ہیں میں چاہتا ہوں وہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ دوسری چیز جو میں نے دیکھی، اور آپ کا جو اللہ نے ایک ایکسپیرینس کروایا کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کیا نام ہے یہ کورسز کروائے، نارمل پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کورسز کروائے، اور جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو سندھ والا پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ کئی پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ جو اسکول بھی نہ جا سکے ہیں ان کو بھی آپ نے پروجیکٹس کروائے۔ اور میں خود بھی بہت عرصے سے یہ نوٹ کر رہا ہوتا تھا کہ جب ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے بھائی ٹیکنالوجی ہوگی، کوئی بہت ہی انوویٹیو چیزیں ہوں گی یا اے آئی ہوگی، لیکن جب میں ارد گرد دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا یار یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں جو اسکول نہیں گئے یا بہت ساری چیزیں نہیں کر پائے، تو اللہ نے ان کو بھی تو رزق دینا ہے نا، اور اللہ نے ان سے بھی کام لینا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اپنے ایکسپیرینسز سے کہ کیا یہ لازم و ملزوم ہے ٹیکنالوجی اور یہ سب چیزیں، یا ان کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے؟ اوبویسلی ان سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ جب بھی لوگ انٹرپرینورشپ یا بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہ نا بڑے بزنس کی بات کرتے ہیں، تو فوراً ان کے ذہن میں گاڑیاں یا انڈسٹری یا بڑے آفیسز آتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ میں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں جو آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کر لیں اور رسک اچھا کمائیں، کوشش کریں، لیکن بہت زیادہ پیسے کمانا از ناٹ دا اونلی فیکٹر ٹو جج کہ یو آر سکسیزفل انٹرپرینور اور ناٹ؟ 2 سوال، ایک ٹیکنالوجی اور ایک اسکیلنگ۔ جی تو ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نا جی وہ انسانی کیپیبلٹی کے ماتحت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تو اگر اب ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے سسٹمز بنائے گئے ہیں نا، آئی ٹی سسٹم، ERP سسٹمز، وہ انسان کو باندھنے کے لیے بنا دیے گئے ہیں، تو قیدی بن گئے، تو حاضریاں لگاتے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو وہ نا انسان اس قیدی بن گئے، تو وہ اس قیدی میں پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول والا پرابلم آ جاتا ہے، اور اس کے اندر کی کریٹیوٹی امکانات وہ 30%۔ اگر آپ نے یہ سسٹمز کو آقا بنانا ہے تو پھر فار شور آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے 30-40-50% پہ آئی۔ تو آپ کو کوئی ایسا ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی بنانا ہے جو ان کو غلام نہ بنائے، ان کو ہیلپ کرے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ذرا چیزیں کم ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ سید احمد صاحب جو کمپنی ہے وہ اس طرح ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں میری بھی فیڈ بیک دے رہے ہیں، یہ دیکھیں میری فیڈ بیک کم آئی ہے، کوئی ضرورت ہے CEO کو فیڈ بیک دے یار، اور یہ بتایا کہ یہ سید صاحب نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو یہ جرت اور بے باکی جس کمپنی میں ہوگی پھر 110 پہ جائے گی پروڈکٹیوٹی۔ تو ہم تو دوسروں پر پالیسیز HR کا ڈپارٹمنٹ ہے، کہتے ہونا نہیں چاہیے، HR کا ڈپارٹمنٹ کس چیز کا ہے؟ ہاں جی تو یہ تو ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور انوویشن ہونی چاہیے، R&D کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹو موڈ میں ہو، انسانوں کو کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے نہ ہو، ان کی صلاحیتوں کو آگمنٹ کرنے کے لیے ہو،
تو دیٹ از فائن. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کم پڑھا لکھا ہے یا ٹیکنالوجی سے دور ہے تو وہ کچھ کر سکتا ہے. وہ جو ٹیکنالوجی سے نہیں پڑھا ہوا, وہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے انٹرفیسز اتنے آسان آ گئے تو وہ میٹرک پاس آدمی بھی اے آئی سے استعمال فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ بیریئر بھی ٹوٹ چکا ہے. وہ آپ کو ٹرین کر دیں 2-4 ہفتے میں, مہینے میں, وہ سیکھ سکتے ہیں. اور جو دوسرا سوال تھا وہ تھا اسکیلنگ. کیا اسکیلنگ لازمی ہے بینگ این انٹرپرینور؟ جی, اس میں بھی میرا خیال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف مزاج دیے ہیں. تو انٹرپرینورشپ کی بہت ساری قسمیں ہیں. لائف سٹائل انٹرپرینورشپ بھی ہے. جیسے ہمارے ماشاءاللہ شیخ ہاشم صاحب تھے, ایک سرٹن لائف سٹائل وہ کہتے تھے کہ مطلب ہی واز اسکیلنگ, ایون دین ہی واز اسکیلنگ, بٹ وہ ایک سرٹن لائف سٹائل ہے جس میں وہ دعوت کا کام ہے, نیچرل لائف سٹائل کا سٹائل ہے. تو وہ ایک سرٹن لیول کے بعد صاحب ہیں اتنی بڑی عمر میں, ہاں, تو وہ پھر انہوں نے وہ بیچ دیا. صحیح. تو اس میں آئی تھنک کہ وہ اسکیل بھی کرنا چاہیے. ہمارے صحابہ میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اسکیلنگ تھی, بعض تاجر تھے. تو آئی تھنک آپ کی کیپیسٹی ہے, اپنا برڈن ہینڈ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر اس صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس صلاحیت میں اگر یو آر ایز گڈ ایز یور ٹیم ممبرس, اگر ٹیم ممبر اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے سسٹمز بنا لیتے ہیں جہاں پر انسانی پروڈکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہو اور ان سے ان کی ریکارڈ کیپنگ بھی ہو سکے, تو ظاہر ہے ہم نے ان کو ریکارڈ بھی رکھنا ہے, چیزوں کا حساب بھی رکھنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی بالکل اس لیے کرنی پڑیں گی کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی دنیا ہے. اس میں سے اگر جوتوں کا کارخانہ بنانا ہے, اسٹیل کے برتنوں کا کارخانہ بنانا ہے, تو وہ چھوٹا انٹرپرینور شاید 50-100 بنا سکے, ہمیں شاید 10,000 بنانے پڑیں, 50,000 بنانے پڑیں. تو جیسے شیشے کی انڈسٹری ہے تو کنٹینیوس پروسیسنگ انڈسٹری ہے, تو اس میں تو میس اسکیل پروڈکشن ہوگی. تو اس میں غنی گلاس ہے فار ایگزامپل, یا ٹویوٹا پروڈکشن سسٹمز ہے, تو اس میں بھی انٹرپرینورشپ کے پرنسپلز اپلائی کیے جا سکتے ہیں. تو اب بعض لوگ جو ہیں وہ چھوٹا کارخانے کا گلاس لگ ہی نہیں سکے گا, صحیح, یا ویسے منی اسٹیل ملز تو لگ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے لگ بھی جائے. تو ہمیں جو لیکن لمٹ نہیں ہے کوئی, اللہ تعالیٰ نے انسانی سوچ کے اوپر کوئی لمٹ تو نہیں رکھی ہوئی بے پناہ. تو جو لوگ غور کریں گے, ٹکرائیں گے, انوویشن کریں گے, ایکسپیریمنٹ کریں گے, ان کے لیے امکانات کھلیں گے. تو اس کی اپر لمٹ نہیں ہے. تو اس میں بس یہی ہے کہ اگر آپ چند چیزوں کا خیال رکھ لیں اسکیل اپ کرتے ہوئے, جیسے وہ ہمارے انڈین کمپنی ہے ایک, اس کا نام ہے آئی ڈی فریش. تو وہ 4 لوگ ہیں, تینوں میٹرک پاس ہیں. تو جب کمپنی بڑی ہو گئی, انہوں نے کزن کو جو ایم بی اے تھا لے لیا, اور بڑی ہو گئی, پھر آپ پڑھے لکھے لوگ لے لیے, اسکیل اپ کر کے پورے ملک میں پھیل گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے نا لگژریس لائف سٹائل گزارنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ انسانوں کو خدمت کرنا, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بغیر سود کے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بزنس کیا جا سکتا. تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ میرے بزنس کرنے کی وجہ یہ ہے, we want to apply the principles of Islamic entrepreneurship and to demonstrate it to humanity. تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک اعلیٰ ترین ذوق ہے. اس ذوق کے ساتھ اسکیل کرنا چاہیے, اس ذوق کے ساتھ کام کو اضافہ کر دینا چاہیے, کیونکہ پروفٹ حلال بھی کمائیں آپ, لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ زندہ جاگتا دعوت بن جائے. تو ٹیکسٹائل کی شکل میں شاید ہمیں بڑا یونٹ جانا پڑے, آئل کے اندر تو بڑے یونٹس ہمیں اسکیل کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں اگر انسانوں کی خیر خواہی, ان کی گروتھ اور قیمتوں کا مناسب ہونا, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ایفیکچویشن پرنسپلز بھی اپلائی بالکل ہوتے ہیں, ان کو کرتے ہوئے کیا جا سکتے ہیں. ٹھیک. اور وہ جو آپ نے انڈین یہ کمپنی آئی ڈی فریش, یہ بھی ہارورڈ کے ان کے کیس اویلیبل ہے. آئی ڈی فریش, اور 3 مسلمان ہیں, 4 مسلمان ہیں ماشاء اللہ. اب یہ دیکھیں جناب 7-8 جماعت پڑھے ہوئے, اور آئی ٹی, اے آئی, کوالٹی. ایک کزن ہے, اس کو پھر بعد میں کنونس کر کے لے آئے, اس نے ایم بی اے کیا ہوا تھا. تو آپ کے سامنے ماشاء اللہ, یعنی یہ کیس کے اندر لکھا ہوا ہے, کیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس لیے کاروبار کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں, اور ہماری جو پروڈکٹس ہیں ایسی جگہ نہیں بکیں گی جہاں شراب رکھی ہوگی, یہ ہماری شرط ہے.
تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں, شارجہ میں ہیں, دبئی میں ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو انڈسٹری والا ہے, شان والا, کھانے والا, کاسمیٹکس والا, کنزیومر پروڈکٹس والا, وہ بھی ان پروڈکٹس کے اندر سچائی لائے, ان میں نیوٹریشن لائے, اس میں آرگینک پن لائے, کیمیکل کی چیزیں باہر نکالے, ان کی پیکیجنگ میں, ان کے استعمال میں. لیکن راکسین کیمبی امریکہ میں ہو کر یہ کہتی ہے کہ جو میری پروڈکٹس ہیں نا, میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نیچر کے قریب لے جانا چاہتی ہوں, وہ مصنوعی زندگی سے نکل کر نیچرل زندگی بھر لائیں. تو میرا تاجر بھی یہ نیت کر لے نا, اپنے کاروبار کے ذریعے سے, اس اسکیل اپ کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے میں ان کو صحت مند, نیچرل, آرگینک, خدا کی طرف, خدا پرستی. چیکا فل ایک کمپنی ہے نا, امریکن کمپنی, جو KFC کے مقابلے میں ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا کمپنی جو ہے, ہماری کمپنی اتوار کو بند رکھ رہے گی کیونکہ ایک دن خدا کے لیے. تو فاسٹ فوڈ کمپنی اتوار کو بند ہوگی, کیا مطلب ہے اس کا؟ نقصان کریں گے نا, اربوں کا نقصان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دیتا ہے. کیس پڑھ لیں, ہارورڈ نے لکھا ہوا. اور ہماری کمپنی میں جس کو ہم انٹرویو کرتے ہیں اس سے حلف لیتے ہیں کہ وہ نائٹ کلب میں نہیں اسپینڈ کرنا ٹائم اس نے. اور ہمارے جس بندے کو ہم ہائر کرتے ہیں, ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے LGBT اور یہ ان لوگوں سے قطع تعلقی کا اعلان کرو, پھر ہم لیں گے آپ کو. تو امریکہ میں رہتے ہوئے آپ ایسے ٹیم بنا رہے ہیں, تو یہی تو میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری ٹیم ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے میرے جو SME نے, کارپوریشنز نے جو اپنے بندے ٹیم رکھی ہوئی ہے, کیا وہ ہم مقصد ہیں؟ کیا وہ کریٹو ہیں, انوویٹو ہیں؟ کیا وہ کسی اعلیٰ نوبل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے. تو وہ تو 30-40% سے آگے یوز ہی نہیں ہوگا. وہ آپ نے مقابلہ تو تب کریں گے جرمن کا, چائنا کا, جب آپ کو ہر بندہ 120% یوز ہو رہا ہے, پھر مقابلہ کر سکیں گے. آپ 30% پر کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کا دماغ, کریٹیوٹی, اجتماعیت یوز ہی نہیں ہو پا رہی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ان جوانوں کو میری یاہ سحر دے, ہاں جی, اور یہ ہر شعبے میں چاہیے, اسکول, کالج, پولیس کے, الیکٹرک, تو ہر جگہ پہ یہ چاہیے. تو اس دعا کے ساتھ ہمارے مدرسوں کے, جی, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. علامہ اقبال کہتے ہیں میں دونوں جگہ گیا تھا, لیکن جی نہ محبت, نہ معرفت, نہ نگاہ, ایک چیز بھول گیا ہوں بیچ میں, محبت بھی نہیں ہے, معرفت, اس سے خدا کا تعارف ہی نہیں ہو رہا. یعنی یہ پانی ہے نا, واٹر کی بوٹل, روزہ ہے تو پانی کی بوتل, اسٹوارٹ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا یہ تو خدا کا معجزہ ہے. میں نے کہا یہ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ مجھے تبلیغ والوں نے بھی نہیں بتایا, مجھے مودودی صاحب نے بھی نہیں بتایا, مطلب بتایا ہوگا شاید میں نہ سمجھاؤں, فزکس والوں نے بھی نہیں بتایا, یونیورسٹی والوں نے بھی بتایا. اس نے کہا پانی کو فریز کریں نا, پانی کو فریز کریں تو فریز اوپر سے نیچے سے نہیں ہوتا, اوپر سے شروع ہوتا ہے. باقی لیکوڈز نیچے سے فریز ہوتے ہیں, پانی واحد لیکوڈ ہے جو اوپر سے فریز ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو اسپیشلی کہا ہوا ہے. اگر یہ پانی نیچے سے فریز ہوتا تو سمندروں کی مچھلیاں مر جاتی. تو پانی ایک میریکل ہے, میں ایک میریکل ہوں. تو جو انٹرپرینورشپ ہے نا, وہ تو یہ اصل میں بتاؤں, یہ سینس آف آ میں لے جانے کا ٹول ہے, حالت حیرانی میں لے جانا, تاکہ میں خدا ذوالجلال کے آگے سرنڈر کر جاؤں. والذین جاہدوا, جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. تو یہ جو نا جی, یہ جو کمانا ہے یہ تو اپنی محتاجگی سے نکلنا ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک امیر تھے, صاحب حیثیت تھے اور تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد تو 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے اور بڑے کریٹو تھے. 23 سالوں میں ان کی زندگی سراپا ایکشن ہے. ان کریٹیوٹی میں, انوویشن میں, جدت میں, مشورہ میں, انوویشن کی انتہا دیکھیں, خندق کھود دی یار, یعنی ریگستان میں خندق کھود دی گئی یار. ہر جگہ انوویشن, یعنی لیمونیڈ پرنسپل, ہر جگہ پر سرپرائزز ملے, ہر جگہ پر سرپرائزز ہیں. وہ مشورہ, سرپرائزز, کریٹیوٹی, مسکراہٹ, یعنی بہت تیزی سے ایکشن لیتے تھے, فوراً پتہ بھی نہیں چلنے دیا. یعنی فتح مکہ میں
ان لشکر کو تیار کیا، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو وہ جو غربت اور فاقے کی زندگی جو گزری ہے وہ ایکچولی وہ مشن کا حصہ تھا. وہ مہاجر کیمپ تھا. ایکچولی مدینہ منورہ ایک مہاجر کیمپ تھا. تو مہاجر کیمپ میں تو پانی بھی نہیں ہوتا، چیزیں بھی نہیں ہوتی. تو اس میں جو چیزیں آتی تھیں وہ صحابہ کو، مہاجرین انصار کو ملتی تھی. آخر میں چیزیں بچ کر تھوڑی سی ایک آدھ کھجور گھر پہنچ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ آخر میں فاقہ برداشت کرتا تھا. تو اس طرح نہیں تھا کہ وہ یا مطلب وہ سست ہیں یا وہ صلاحیت نہیں ہے. No, he was the most creative person, the most intelligent person, most بابرکت person, most visionary person. یہ مطلب ہمیں دکھ یہ ہے کہ یہ سیرت کا یہ پہلو یہ ہمارے سامنے نہیں آ پایا. کیا خیال ہے؟ یہ میں نے ابھی ریسنٹلی پورا ہفتہ لگایا ہے اور وہ ایک ایسی کتاب انگلش میں پڑھی ہے جس نے میں الٹا کے رکھ دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے ویری اسٹرانگ، اللہ کی غیبی مدد تھی اور یہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. خندق میں ان کا یہاں پر کڑیاں اندر چلی گئیں اور تلوار جو ماری تو ٹکراتے ہوئے یہاں کندھے پر کئی ہفتے درد ہوتی رہی ہے. دان ٹوٹ گیا. بہت مشقت اٹھائی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے. اور تو لیکن یہ کہ وہ ہر وقت کریٹیوٹی، دعوت کا کام اور دو ٹوک تھے، یعنی بے خوف تھے، دو ٹوک تھے. اور تو یہ ہمیں یہ انٹرپرینل مائنڈ سیٹ کے لیے جو ہے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب یوسف علیہ السلام کمال کی ہستیاں ہیں. دے آر آور ریئل ماڈلز ایکچولی. ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سر وہ کتاب کا نام محمد ان انگلش میں ہے، محمد دی لائٹ آف یونیورس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لائٹ آف دا یونیورس. یعنی میں نے وہ پڑھنی شروع کی، 58 سال کم ہو گئے ہیں. میں پریشان ہوں کہ یار یہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو بھی ہم جذباتی چیزوں سے جان رہے ہیں. ہاں جی، وہ ان کی بچہ فوت ہو رہا ہے ان کے، یعنی کوئی 10 دن شاید نہ گزرے ہوں جس میں کوئی انگزائٹی، ٹینشن اور ایڈونچر کی کیفیت نہ ہو. فوت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی بچپن میں. والدہ کا ابو کا انتقال ہو گیا، پہلے امی کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا. سرام 5 چیلنج ہے. وہی ملتی ہے، وہاں آتے ہیں، گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں اور پھر دونوں میاں بیوی مل کر وضو کرتے ہیں. وہاں پر یہ حضرت علی عبداللہ کی ایج کے ہوتے ہیں اور ایک ان کے غلام ہوتے ہیں حضرت زید غالباً 10 سال کے. وہ فوراً سے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آج، وہ بھی فوراً وضو کرتے ہیں. تو یہ حضرت وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے ایج میں 60 سال والا وزڈم اللہ نے دیا ہوا تھا. پھر بہادری ان کی. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ غالباً آئی ڈونٹ نو، ہم نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں لیکن سم ہاؤ یا تو ہم خود ہی صحیح نہیں پڑھ سکے شاید، لیکن انگلش میں پڑھی یہ بہت زبردست ہے. I would recommend to read The Light of the Universe. اس کائنات کی روشنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ سر. سر آپ کے جو 4 پروجیکٹس ہیں، یعنی جو 4 جہدوں پہ آپ کام کر رہے ہیں، نمبر 1 یونیورسٹیز میں ایک چینج آ جائے، ٹرانسفارمیشن آ جائے. نمبر 2 اساتذہ میں ٹرانسفارمیشن آ جائے. نمبر 3 SMEs بہتر ہو جائیں. نمبر 4 کمپنیز میں بھی یہ پروجیکٹس جو ہے نا وہ چل سکے. تو میں یہ چاہوں گا بس اب آپ بتائیں کہ لوگ آپ سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رضا خیر. اصل میں تو نہیں، ہم تو چھوٹے سے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں لاکھوں افراد تیار ہو جائیں جو ہم سے بہتر ہوں اور بہتر ہیں یقیناً. تو یہ جو بھی ملا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اللہ اس میں اخلاص دے، اس میں پیورٹی دے، اس کو بہتر کر دے. تو میرا پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد قریشی کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے. اور یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی چیزیں جس میں جتنے لوگ تیار ہو جائیں اور ہمارا صدقہ جاریہ اللہ نے اگر رکھا ہوا تو بن جائے تو ہمیں لالچ ہوگا. اور فارمل چونکہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. آپ کو سالہ سال کی مشقت ایک ریاضت کرنی پڑتی ہے.
تو اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک تو یوٹیوب چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 300 کے قریب ہیں اس وقت، اور وہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ دیکھ لیں. اس کی ایک ترتیب ہے، وہ بھی ہم ڈال دیں گے اگر وہ مجھ سے رابطہ کر لیں میری ویب سائٹ کے ذریعے. ایک ترتیب مل جائے تو وہ 50 ویڈیوز ایک ترتیب سے دیکھ لیں، اردو میں ہو یا انگلش میں. یہ تو ہم عامت الناس کے لیے. اب چونکہ پھر ہماری ایک ٹیم ہے، اگر کوئی آدمی کوئی مرد خاتون اس کو فارملی سیکھنا چاہتا ہے انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کو، تو ہمارا ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک کورس شروع ہوتا ہے گلوبل سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینورشپ. تو اس کے اندر 60-70 لوگ ہم قافلہ بن کے چلتے ہیں. اس میں ایج لمٹ کوئی نہیں ہے، اور 5 سال سے لے کر 100 سال تک کا آدمی، دادا دادی امی ابو بہن بھائی لمز IBA PhD میٹرک پاس اردو نہ پڑھنے والا سب آ سکتے ہیں. اس کے 2 بیچز ہوتے ہیں، ایک انگلش ایک اردو، تو دونوں کسی ایک میں آ سکتے ہیں. اور اس میں بس الحمدللہ اس میں ہفتے میں 3 گھنٹے اور بدھ کے دن 2 گھنٹے، تو 5 گھنٹے تقریباً ہفتے میں. اور پھر بعد میں گروپس بن جاتے ہیں، اور ہر آدمی ان ایفیکچویشن پرنسپلس کو اپنی زندگی میں اسکول کالج کی حیثیت، ٹیچر کی حیثیت سے، کاروباری کی حیثیت سے، بزنس مین کی حیثیت سے ان رولز کو اپلائی کرے. اور اس میں نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے. اس میں میرے ساتھ کوئی انٹرنیشنل معاون آ جاتے ہیں، چلی سے، امریکہ سے، یورپ سے، جرمنی سے، ایسے ٹیچرز جو ہمارے ویژن کے ساتھ اٹیچ، یعنی ہم ویژن ہیں، اور کچھ نان مسلم بھی ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ خدا کو بہت ماننے والے بھی ہیں الحمدللہ، تو وہ ساتھ آ جاتے ہیں. تو اس طرح وہ 3-4 مہینے میں آپ کو ہینڈ ہولڈنگ مل جاتی ہے، کوچنگ کی شکل بن جاتی ہے، مینٹرنگ کی شکل بن جاتی ہے. اس کے تھوڑے سے ایڈوانس ورژنز ہیں، اگر آپ سمپل کورس کر لیں، یا اگلا پریمیئر ورژن ہے جس میں آپ کو کچھ آورز کوچنگ کے بھی مل جاتے ہیں. تو پھر آپ باقی دنیا آپ کے لیے کھلی ہے. اس 50-60 لوگوں میں دوستی ہو جاتی ہے، نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے، پچھلے بیچ کے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. تو اس میں یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں. اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں ایز اے 2-3-4 گھنٹے کی ورکشاپ والنٹیئر بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا ایسا سسٹم ہو 2-3 دن کی ورکشاپ کارپوریٹ لیول کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح پھر کارپوریٹ ورلڈ کے جو لوگ ہیں SMEs ہیں، ان کے لیے 2 دن کی ٹریننگ، 3 دن کی ٹریننگز ایسے ہوتی ہیں، ہم اکٹھے نہیں کراتے. ہم ان کو فار ایگزامپل ایک سیچرڈے کرا دیا، فرائیڈے سیچرڈے، پھر 2 ہفتے بعد، تاکہ جو لرننگ ہے وہ اپلائی کریں. تو اس طرح 4-5-6 ہفتے تک انٹرونشنز ہوتی رہیں. تو اس کے بھی یہ بھی آپشنز ہوتی ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ کے جو SMEs بڑے ادارے ہیں ان کے لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے. تو اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں. اساتذہ کرام کے لیے کوئی والنٹیئر سیشنز بھی ہو جاتے ہیں، مدرسوں کے لیے، علماء کرام کے لیے. تو جہاں موقع ملے، میں اور میرے ساتھی، میرے ساتھ پروفیسرز پاکستان سے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور بلوچستان میں ہوں، پشاور میں ہوں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی تیار ہو جائیں. اور عمیر صاحب بھی ماشاءاللہ کوشش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے. اور اس طرح اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، عمران محمد ہیں، اور اسی طرح لاہور میں ہیں عرفان صدیقی صاحب ہیں، فیصل آباد میں. تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں، میرا خیال ہے کوئی 10,000 سے زیادہ ٹیچرز نے کی ہے. تو مختلف شکلوں میں کر رہے ہیں. اب اللہ نے ہر ایک کو ذوق ڈفرینٹ دیا ہے. تو میں عمیر نہیں بن سکتا، عمیر شاہد نہیں بن سکتا، لیکن ہر ایک کا ذوق ڈفرینٹ ہے. اور یہی خدا کی کبریائی ہے. اپنے ذوق بٹن ہینڈ کو دیکھ کے پردہ چہرے سے اٹھا، پردہ چہرے سے اٹھا، انجم نارائی کر، چشم مہر و ماہ و نجم کو تماشائی کر. اقبال کہہ رہے ہیں اپنی صلاحیتوں پر سے پردہ اٹھا، ان کو باہر نکال، سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو بتا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور میں دنیا میں خدمت کے لیے آیا ہوں، اور میں اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو باہر نکال کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں. تھینک یو. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں کامیاب فرمائے. آپ لوگ بھی جڑے رہیے گا. انشاءاللہ پھر کسی اور امپیکٹفل گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.